السلام علیکم مائی ڈیئر بیسٹیز. آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ فائنلی نہیں بلکہ میں خوش بھی ہوں لیکن میں بہت اداس بھی ہوں. اداسی کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. پہلے خوشی کی وجہ سنوں. خوشی کی وجہ آپ لوگوں نے گیس بھی کر لی ہوگی بیکاز آج نمل ختم ہونے والا ہے. تو میں تو بہت خوش ہوں بھائی کیونکہ اس ناول نے میرا بہت ٹائم دیا ہے. جو سچ بات ہے اس ناول نے میرا بہت ٹائم لیا ہے. 1.5 گھنٹے کی بھی ویڈیو ہوتی تھی تو وہ 2.5 گھنٹے مجھے لگے جاتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی ریزن بتائی تھی جسٹ بیکاز کہ کبھی کوئی بلا لیتا ہے, کبھی مما آواز دیتی ہیں, کبھی بھائی آ جاتے ہیں تنگ کرنے. تو وہ کرتے کرتے نا مطلب 2.5 گھنٹے کہیں بھی نہیں جاتے تھے. اور دوسری اب میں آپ کو اداسی کی وجہ بتاتی ہوں. آج ہے انڈیا اور پاکستان کا فائنل. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا؟ مجھے تو یار بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے. 2 سنڈیز تو ہم ہار گئے ہیں اور آج فائنل ہے. کون جیتے گا گائز؟ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے. کون جیتے گا یار؟ ویسے آج تو ہمارا جیتنا بنتا ہے نا گائز. دیکھو ہم 2 سنڈے لگاتار ہارے ہیں, آج تو جیت گئے, ہم ہی ٹرافی اٹھا لیں, کتنا مزہ آ جائے نا. سوچو, ویسے تو اب سوچا بھی نہیں جاتا. اگر یہ آج جیت گئے نا تو مجھ سے زیادہ شوق میں کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں ہار کے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب بس ہار جائیں تو دکھ نہیں لگتا. اگر جیت گئے تو کتنا مزہ آئے گا. میری تو دعا ہے جیت جائیں. اور چلیں پھر میں جلدی سے ریکارڈ کر لوں کیونکہ میچ کا ٹائم ہونے ہی والا ہے. ٹھیک ہے, چلو جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ایپیسوڈ ہے آج. جب ظلم و ستم کے کوہ گرا روحی کی طرح اڑ جائیں گے. ہاشم کاردار اسی ہسپتال کے بہترین پرائیویٹ روم میں لگژری کاؤچ پہ بیٹھا تھا اور مسکرا کے موبائل پہ سوشل میڈیا پہ برپا طوفان دیکھ رہا تھا. اس کی زخمی حالت کی تصاویر وائرل ہو چکی تھی. دعائیں, نیک تمنائیں, محبت بھرے سندیسے موصول ہو رہے تھے. دروازے پہ آوازیں سنائی دی تو کونے میں کھڑا رئیس فوراً باہر گیا. چند لمحے چوکھٹ پہ تکرار ہوتی رہی, یہاں تک کہ بیزاری سے ہاشم نے پکارا, کون ہے یار؟ سر, شہرین میڈم ہے. میں بتا رہا ہوں کہ آپ ابھی نہیں مل سکتے لیکن اچھا بھیج دو, اس نے ہاتھ جھلا کر کہا اور سر جھکا کر موبائل دیکھنے لگا. رئیس چلا گیا. کمرے میں خاموشی چھا گئی. قدموں کی چاپ سنائی دی. وہ ہیل کی آواز سے مانوس تھا, آج وہ آواز نہیں سنائی دی تھی. اس کی نگاہیں شہری کے قدموں تک گئیں تو منجمد ہو گئیں. وہ ننگے پیر تھی. ہاشم نے نظریں اٹھائیں. وہ پریشان سی آنکھوں میں آنسو لے کھڑی تھی. واو, تم میرے لیے اتنی پریشان, یا یہ کوئی سٹنٹ ہے؟ وہ تلخی سے مسکرایا تھا. ہاشم, اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. ہم نے تمہیں ٹی وی پہ دیکھا, تم زخمی تھے. سونی رونے لگ گئی تھی. او یار, تمہیں سونی کو نہیں دکھانے تھے وہ منظر. اچھا, اب گھر جاؤ, آرام کرو, میں صبح تک آ جاؤں گا. سونی سے کہو میں ٹھیک ہوں. ہاشم, اس کی آواز رندی, اور میں اور سونی ایک ساتھ آئے تھے. میڈیا میٹ بھی ساتھ تھی. مجھے نہیں پتا کیا ہوا. سیل فون ہاشم کاردار کے ہاتھوں سے پھسل گیا. اس کا چہرہ فک ہو گیا. وہ کرنٹ کھا کے کھڑا ہوا. کیا ہوا سونیا کو؟ ہاشم, شہری نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. سونی نہیں ہے, سونی ہسپتال میں کھو گئی ہے. کیا تم نے کبھی روح نکلنے کی آواز سنی ہے؟ وہ چیخوں سے زیادہ دل روز ہوتی ہے. وہ بے اختیار آگے بھاگا. کہاں ہے سونیا؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ آواز بھاگتا سا باہر آ کر چیخا تھا. وہ ابھی میرے ساتھ تھی. رش بہت تھا, میں کال کرنے رکی. میڈ اس کے ساتھ تھی. میں کوریڈور میں آگے نکل گئی. وہ پیچھے رہ گئی. میڈ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا. میں نے پولیس کو بتایا. وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں مگر وہ نہیں مل رہی. وہ کہہ رہے ہیں اس ہسپتال سے 1 ماہ میں 3 بچے پہلے بھی اغوا ہو چکے ہیں. سی سی ٹی وی بھی خراب. مگر وہ نہیں سن رہا تھا. وہ بھاگ رہا تھا. سفید چہرہ لیے سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ کوریڈور میں چلاتے ہوئے بھاگ رہا تھا. میری بیٹی مسنگ ہے.
اسے ڈھونڈ کر لاؤ رئیس۔ اور رئیس کو ابھی خبر ملی تھی۔ بازاری میں ہاشم کے گارڈز آگے پیچھے دوڑ رہے تھے، پولیس کے افسران اسی طرف آ رہے تھے۔ ہر چہرے پہ مایوسی تھی، شکستگی تھی، نفی میں ہلتی گردنیں، جھکی آنکھیں۔ وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ اس ہسپتال کی گرین شرٹ میں ملبوس راہداری میں آگے بھاگتا جا رہا تھا۔ دل تھا کہ ڈوب رہا تھا، گردن بار بار بے یقینی سے نفی میں ہلتی تھی، روح قبض ہو رہی تھی، جان نکل رہی تھی۔ سونیا کہاں ہے؟ وہ ایک ایک شخص کو روک کر پوچھ رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ راہداری سے گزرتے ہر بچے کا منہ موڑ کر دیکھتا۔ سونی نہیں تھی، کہیں نہیں تھی۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ اتنی جلدی کہاں جا سکتی ہے؟ میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ، تم باہر دیکھو، تم اس طرف جاؤ۔ وہ ڈھیروں لوگوں کے درمیان کھڑا چلا چلا کر ہدایات دے رہا تھا، پسینے سے تر چہرہ، اس پہ اڑتی ہوائیاں، آنکھوں میں جلتی بجھتی امید۔ وہ ایک دفعہ پھر سے آگے کو دوڑنے لگا تھا۔ رپورٹرز اسی طرف آ گئے تھے، کیمرے دھڑا دھڑ اس کی تصاویر اور فلم اتار رہے تھے، اور وہ ایک ایک کو روک کر پوچھ رہا تھا، میری بیٹی، وہ 7 سال کی ہے۔ وہ ہاتھ سے اپنے گھٹنے تک اشارہ کرتا، اس کا قد بتاتا۔ کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ وہ امید اور خوف سے ہر دروازہ کھول کر اندر دیکھتا، پھر آگے کو دوڑتا۔ لوگ ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہے تھے۔ کس نے اٹھایا ہے میری بیٹی کو؟ بتاؤ مجھے، کہاں جا سکتی ہے وہ؟ راستے میں اسے پولیس کا اعلیٰ افسر نظر آیا تو وہ تیر کی طرح اس پہ جھپٹا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کس لیے ہو تم لوگ؟ تمہارے ہوتے ہوئے وہ کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ وہ ویٹنگ لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا اور پولیس آفیسر کا گریبان جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا۔ پولیس آفیسر نے ندامت اور افسوس سے نظریں جھکا لیں۔ سر، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے۔ سزا؟ مائی فٹ! وہ اس کو پلے دھکیل کر چلایا تھا، مجھے میری بیٹی چاہیے، میری بیٹی کو لاؤ۔ ایسے کیسے وہ کہیں جا سکتی ہے؟ وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھ رہا تھا۔ لوگ ہجوم کی صورت وہاں کھڑے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان میں ندرت بھی تھی اور سعدی، حنین، اسامہ ان کے ساتھ کھڑے شل سے نظر آ رہے تھے۔ ہاشم کو اپنا سر گول گول گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ رئیس پھولے سانس کے ساتھ بھاگتا آ رہا تھا۔ سر، CCTV کیمرے بھی عرصے سے خراب پڑے ہیں، ہسپتال کی بہت سی ایگزٹس ہیں، شاید وہ اب تک بچی کو لے کر نکل گئے ہوں گے۔ ہاشم تیزی سے آگے بڑھا اور پوری قوت سے ایک مکہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ رئیس تیورا کے پیچھے کو گرا۔ مجھے میری بیٹی چاہیے، مجھے میری بیٹی لا کر دو، وہ سرخ بھبھوکا چہرے کے ساتھ چلایا تھا۔ 2 سپاہیوں نے اسے آرام سے سر، آرام سے کہتے کندھوں سے تھام کر روکا، ورنہ وہ شاید رئیس کے ٹکڑے کر دیتا۔ کون لے کر گیا ہے میری بیٹی کو؟ چاروں طرف دیکھ کر اب پریشانی اور صدمے سے شکست خوردہ سے انداز میں چلا رہا تھا، ایسے کون کرتا ہے؟ ہسپتال سے کسی کا بچہ کون غائب کراتا ہے؟ اور ندرت ذوالفقار یوسف نے آنکھیں بند کر کے ایسی کرب میں ڈوبی آہ بھری تھی کہ ان کے تینوں بچوں نے ان کے کندھوں اور بازوؤں سے خود کو لگا لیا تھا۔ ان سب کی آنکھوں میں ترہم تھا، خوف تھا، ہاشم کے لیے، اعمال کے نتائج کے لیے۔ ایسے کون کرتا ہے؟ ہاشم سرخ گیلی آنکھوں سے ایک ایک کا چہرہ دیکھ کر ٹوٹے دل سے پوچھ رہا تھا۔ اس کو ابھی تک سپاہیوں نے تھام رکھا تھا، اس کے گارڈز ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، خون ملا رہے تھے۔ کسی کا بچہ ایسے کون اٹھاتا ہے؟ بچوں سے کون دشمنی کرتا ہے؟ وہ نڈھال سے ایک کرسی پہ گر گیا تھا، آنسو اس کے چہرے پہ گر رہے تھے اور صدمے سے چور آنکھیں اب بھی ہر طرف دیکھتی تھیں۔ رپورٹر اسے پوچھ رہے تھے کہ آگ والے واقعے کا ذمہ دار کون ہے، مگر ہاشم نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے معلوم تھا اغوا ہوئے بچے واپس نہیں ملتے، اور یہی جان کر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ٹوٹا بکھرا سا رونے لگ گیا تھا۔ سونیا واز آل آئی ہیڈ۔ ایسے کون کرتا ہے؟ وہ یہی 2 فکریں دہرا رہا تھا۔ ندرت کے تینوں بچے ان کے مزید قریب ان سے تقریباً لپٹ گئے تھے، اور شہر کی ایک سنسان خاموش سڑک پہ ڈرائیو کرتی ایمن فون پہ کسی سے کہہ رہی تھی، آپ کی مدد کا شکریہ، آج ہاشم سے تمام انتقام ہم نے لے لیے ہیں، اب آگے۔ فون پکڑے اس کے ہاتھ میں اب وہ ہیرے کی انگوٹھی نہیں تھی۔ ہم محکموں کے پاؤں تلے، یہ دھرتی
धड़ धड़ धड़केगी। जुमर ने खिड़की के सामने से पर्दे हटाए तो गर्म चमकीली धूप छन कर कमरे में गिरने लगी। बाहर एक रोशन खूबसूरत सुबह दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुरा के घूमी और फारिस को देखा जो आईने के सामने खड़ा ड्रेस शर्ट के बटन बंद कर रहा था। गीले बाल ब्रश के वो बाहर जाने के लिए तैयार लग रहा था। कहाँ जा रहे हो? वो उसकी तरफ आई, फिर उसके सामने खड़े होकर उसकी शर्ट के कॉलर दुरुस्त करने लगी। ढूंढने जुमर ने मुस्कुराहट दबाकर मशकूक नज़रों से उसे देखा। 5 दिन बाद चलने फिरने के काबिल हुए तो बाहर जाने का अच्छा बहाना ढूंढा है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। इस खिदमत के तोहफेल जो आपने मेरी बिल्कुल नहीं की। अच्छा, टाई नहीं पहनोगे? उसने बेनियाजी से कंधे झटके, आईने में देखकर बाल दुरुस्त किए, फिर चाबी उठाते हुए उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। अच्छी लग रही हो तुम भी। मैं कब नहीं लगता, बेनियाजी से शानिज कहे। अच्छा, मुझसे वादा करो जब हम नए घर नई ज़िंदगी में सेटल हो जाएंगे तो तुम मुझे डिनर पे लेकर जाओगे। अरसे से वो डिनर उधार है तुम पे। कितनी लालची हो तुम। अफसोस से सर झटकते वो आगे बढ़ गया। मुस्कुराते हुए उसे जाते देखती रही। ज़िंदगी नॉर्मल हो गई थी मगर वो दोनों कभी नॉर्मल नहीं हो सकते थे, ये तय था। वो पोर्च में आया तो घंटी बजी। गाड़ी की तरफ जाने की बजाय वो गेट तक आया और इसे खोला। फिर सामने खड़े नौजवान को देखकर गहरी सांस ली। काले धुएं वाला कमरा, आग के शोले, सब जहन में ताज़ा हो गया था। वो खावर का बेटा था और मुल्तजी नज़रों से उसे देख रहा था। मुझे आपसे बात करनी है। अंदर वापस जाओ तो सादी किचन की गोल मेज़ पे मौजूद नाश्ता करता दिखाई दे रहा था। फारिस को रुखसत करके जुमर इधर आई तो उसके पास ठहर गई। सादी नरमी से पुकारा तो उसने नज़रें उठा कर देखा, हल्का सा मुस्कुराया। जी, तुम कैसे हो? मैं? उसने गहरी सांस लेकर शानिज कहे। पहले गुस्सा था, फिर डिप्रेशन, फिर मैंने अदालती शिकस्त के साथ समझौता कर लिया। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, कामयाबी तो अल्लाह देता है। फिर मेरी बात मान लो। सैफ सादी यूसुफ के कुछ मेंबर्स तुमसे मिलना चाहते हैं, इनसे मिल लो। वो उसके शाने पे हाथ रख के नरमी से समझा रही थी मगर सादी ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं उन लोगों को कैसे फेस करूँगा जिन्होंने इतने महीने अपने जज्बात और आवाज़ें मेरी जद्दोजहद में इन्वेस्ट की। मैं हार गया हूँ, ये कैसे एक्सप्लेन करूँगा? तुम जाओ तो सही। मिलने और बात करने से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। याद है मैं और तुम एक ज़माने में बात करना छोड़ चुके थे मगर हम तब ठीक हुए जब बात करना शुरू की। फिर रुक कर बोली, आई एम सॉरी उन 4 सालों के लिए। नहीं जुमर, उसने नफ़ी में सर हिलाया और उसके हाथ पे हाथ रख दिया। खूनी रिश्तों की लड़ाइयाँ और कट ऑफ में गलतियाँ मुश्तरका होती हैं। वो आसरदगी से मुस्कुरा दी। बाहर लॉन में वापस आओ तो वो दोनों अभी तक पोर्च में खड़े थे। ना फारिस ने उसको बैठने का कहा था, ना वो इतना वक्त लेकर आया था। कारदार साहब की बेटी का कुछ पता चला? 5 रोज़ हो चुके हैं। फारिस जेबों में हाथ डाले सर झुकाते जूते से घास को मसलते हुए बोला था। मैंने अपने तमाम स्ट्रेट कॉन्टैक्ट्स को मुतारिक किए मगर डॉक्टर एमन, उसका ख़ानदान और सोनिया तीनों अब तक इस मुल्क से बहुत दूर जा चुके होंगे। मैं अब भी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह हम सोनी को ढूंढ लें। वो लोग तो आपके दुश्मन हैं मगर बेटियाँ सबकी बराबर होती हैं। फारिस उस लड़के को देखकर ज़ख्मी सा मुस्कुराया। खैर, तुम कैसे आए? वालिद साहब ठीक हैं तुम्हारे? लड़का चुप हो गया, फिर सर झुका लिया। मैं चाहता हूँ आप मेरे अब्बू को माफ़ कर दें। माफ़? फारिस ने एक सर्द सांस धीरे से खारिज की। मैं लोगों को जिस्मानी अजियत देकर इंतकाम लेने को बुरा समझता हूँ। खावर के साथ ये सब मैंने नहीं किया था। खावर ने मेरे भाई, मेरी बीवी जुमर सबको जिस्मानी अजियत दी मगर मैंने इतना किया कि सादी से कहा वो खावर को हाशिम से अलग कर दे। उसने खावर की नौकरी ख़त्म करवा दी और उसे हाशिम के ज़ेरे आताब ले आया। इस वक्त मेरा इंतकाम पूरा हो गया था। अब माफ़ी के लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर भी मैं दिल साफ़ करने की कोशिश करूँगा लेकिन वादा करूँ तो ये झूठ होगा। मैं अपने भाई और बीवी की लाशें नहीं भूल सकता। उस लड़के के शाने पर हाथ रख कर कहा। ये मुलाकात ख़त्म होने का अंदिया था।
مور چال کی بالائی منزل تک جاؤ تو اپنے کمرے میں حنین اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ یہاں کھڑکی سے نیچے لان میں کھڑا فارس دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اپنی عزیز کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ کافی دن بعد حنین کو وہ بھاری اپنوسی دروازہ دکھائی دیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے تا حد نگاہ سنہرا صحرا تھا، مگر جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں اونچے گھنے کھجور کے درخت ہی درخت تھے۔ نخلستان نے صحرا کی گرمی اور تپش کو شکست دے دی تھی۔ بوڑھا استاد ایک درخت تلے بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے چند تختیاں رکھی تھیں جن کے اوپر وہ قلم کو سیاہی میں ڈبو کر لکھ رہے تھے۔ وہ قدم قدم اس طرف بڑھنے لگی تو انہوں نے سر اٹھائے بنا مسکرا کر کہا، بہت دن بعد آئی ہو، مگر میں نے یہ دن بیکار نہیں گزارے شیخ۔ وہ ان کے سامنے آ بیٹھی، دو زانو ہو کر۔ وہ سر جھکائے لکھتے رہے، کیا کیا تم نے ان دنوں میں؟ میں نے جو آپ کی کتاب سے سیکھا تھا اسے اپنی زندگی پہ اپلائی کیا۔ جس علم کو اپلائی ہی نہ کیا جائے وہ تو ایسے ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی گئی ہوں، ایسا علم بوجھ بن جاتا ہے۔ میں نے اے شیخ آپ کی کتاب ختم کر لی اور اب میں اس کے آخری باب کے متعلق بات کرنے آئی ہوں۔ کھجور کے درختوں کے بیچ سرسراتی ہوئی ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ ایسے میں جہاں ہر طرف سیاہ سفید منظرنامے تھا وہ رنگین دکھائی دیتی تھی۔ پھر کیا سیکھا تم نے میری کتاب سے؟ میں نے یہ سیکھا کہ ہر انسان ولنریبل ہے، اس کے ارد گرد کا موسم ایک سا نہیں رہتا۔ کبھی موسم بدلتا ہے تو ہوا میں گردش کرتے مختلف وائرس اسے آ کر جکڑ لیتے ہیں، ایسے ہی ماحول بھی بدلتا رہتا ہے۔ نئے ماحول، نئی یونیورسٹی، کالج، نیا موبائل فون، ان سب عناصر کے باعث اسے مرض عشق کا وائرس آن لگتا ہے۔ اس میں اس کا قصور نہیں ہوتا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یہاں سے اس کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو تمہارے خیال میں پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ درس کا وقت ختم ہو چکا تھا اور امتحان شروع ہو چکا تھا۔ استاد نے تختیاں پرے ہٹا دی اور پوری توجہ سے اس کا جواب سننے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی، اسے دو کام کرنے چاہیے۔ پہلا، غض بصر، نظر جھکانا۔ وہ شخص جس کی وجہ سے دل ڈسٹرب ہے، اس سے اگر کوئی حلال تعلق نہیں ہے تو اسے اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکنا، سارے تعلق، سارے روابط کاٹ دینے چاہیے۔ پھر اس کی یادیں، اس کی تصویریں، اس کے میسیجز، ای میلز کسی کو بھی دوبارہ نہ پڑھیں۔ یوں نظر محفوظ ہوگی تو دل بھی محفوظ ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ، صرف نظر کی حفاظت کرنا کافی نہیں، دل کا دھیان بھی بٹانا ہوگا۔ عشق عشق کو کاٹتا ہے، محبت محبت کو کاٹتی ہے۔ آپ کی کتاب کا آخری باب کہتا ہے کہ اپنے دل میں سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت بسائی جائے، وہ ہمارے دل کو اتنا مضبوط کر دے گی کہ ہم اس شخص کی طرف نہیں لپکیں گے۔ کیا تمہیں اس بات سے اختلاف ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن مجھے ایک اعتراف بھی کرنا ہے۔ کئی سال پہلے علیشہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا مجھے خدا سے محبت ہے؟ میں نے کہا تھا پتہ نہیں۔ آج اتنی ٹھوکریں کھا کر بھی میں نہیں جان سکی کہ اللہ سے محبت کسے کہتے ہیں، وہ کیسے کی جاتی ہے۔ میں نمازیں پڑھتی ہوں اور لوگوں کو دھوکے نہ دینے کی کوشش بھی کرتی ہوں، مگر ابھی تک میں اللہ تعالیٰ سے وہ محبت نہیں کر سکی جو کرنا چاہیے تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ آخر میں جا کر میں اس محبت کو سمجھ جاؤں گی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اور میں یہی بتانا چاہتی ہوں آپ کو، اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پہ ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، چاہے گر پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر سیدھے راستے پہ رہیں، اپنے گناہوں کو دلیلیں دے دے کر جسٹیفائی نہ کرتے پھریں۔ پھر جب دل میں کچھ کھٹک رہا ہو تو توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیں اور راستہ سیدھا کر لیں۔ ہمارا مستقبل کوڑا ہے، ماضی جیسا بھی داغدار ہو بھلے، مستقبل کو ہم اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ سے محبت انہوں نے یاد دلایا۔ حنین نے گہری سانس لے کر سر اٹھا کے دور پھیلے کھجور کے درختوں کو دیکھا۔ وہ ویسی نہیں کر سکی جیسی کرنی چاہیے، مگر مجھے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ مجھے نماز اور قرآن سے محبت ہو گئی ہے، اور پھر مجھے اللہ سے بات کرنا، دعا مانگنا اچھا لگنے لگا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ سے محبت میں
वलियों और नेक लोगों जैसी ना भी हो सकी, तब भी मैं ऐसे अच्छे काम करती रहूँगी जिनसे कम से कम वो तो मुझसे मोहब्बत करेगा ना। वो मुस्कुराकर उम्मीद से कह रही थी और शेख ने भी इसी मुस्कुराहट के साथ सर को खम दिया था। खजूर के दरख्त गायब हो गए। उसने देखा तो सर उठाकर कमरे में बैठी थी और स्टडी टेबल पे किताब खुली रखी थी। उसने सफ़े पलटाए, पहले सफ़े पे वापस आई। वहाँ आज भी हाशिम कारदार का नाम लिखा था। कैंसर रहे ना रहे, वो भूलता कभी नहीं है और भूलना ज़रूरी भी नहीं है। उसने गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। एक सफ़र तमाम हुआ था और अहले हुक्म के सर ऊपर जब बिजली कड़केगी। कसे कारदार का लाउंज दोपहर के बावजूद अंधेरे में डूबा लगता था। खिड़कियों के आगे आउट ब्लाइंड्स गिरे थे, गोया रोशनी के सारे रास्ते काट दिए गए हों। वो बड़े सोफे पे लंबा लेटा था, रफ ट्राउज़र और आदि आस्तीन की टी शर्ट पहने, भरी शेप और सुर्ख आंखें लिए। वो छत पे झिलमिलाते फानूस को देख रहा था। उसके कदमों के करीब हाथ बांधे एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था और साथ रईस। वो मुल्क से फ़रार हो चुके हैं मगर हम इन्हें ढूंढ लेंगे। तावान के लिए कोई कॉल भी नहीं की। उनका मकसद आपको अज़ियत देना था। पुलिस ऑफिसर सर झुकाए डरते डरते इतला दे रहा था। और हम ये मामला फारिस गाजी पे भी नहीं डाल सकते क्योंकि वो इस वक्त ज़ख्मी हस्पताल में दाखिल था। और हाशिम ने बेजारी से हाथ उठाकर उसे रोका। वो ऐसे काम नहीं करता। बेटियां सबकी बराबर होती हैं। सुर्ख आंखों से उसने पुलिस वाले को घूरा था। सर, आपने बहुत गलती की। इतने शातिर मुजरिमों को एक कमरे में बंद करके आग लगानी चाहिए। इन्होंने जवाबी हमला तो करना था। बकवास मत करो मेरे सामने। वो झटके से उठकर बैठा, नंगे पैर ज़मीन पर उतारे। मैं इनमें से एक एक को दोबारा इसी तरह जला कर मारूंगा और अगर मुझे सोनिया ना मिली तो तुम लोगों के बच्चे भी महफूज नहीं रहेंगे। उंगली उठाकर वो उसे तंबीह कर रहा था। तुम लोगों को भी जो ज़्यादा पैसे दे उसके साथ मिल जाते हो। ये हो ही नहीं सकता कि वो पुलिस के होते हुए एक बच्ची को वहाँ से निकाल कर ले जाए और किसी को मालूम भी ना हो। मैं सिर्फ सोनी के मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर देखना मैं तुम सबके साथ क्या करता हूँ। वो उसे घूरते हुए झटके से उठा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियाँ तारीक थीं, सारी दुनिया तारीक थी। कमरे में आकर वो कार की चाबियां ढूंढने लगा। रोज़ की तरह आज भी उसे शहर के कोने छान मारने जाना था। मेज़ से चाबियां उठाते हुए वो रुका। वहाँ डिजिटल फ़ोटो फ्रेम लगा था जिसमें तस्वीर का स्लाइड शो मध्यम मौसीकी के साथ चल रहा था। हाशिम रुक कर देखने लगा। आंखों में यासीत सी उतर आई। उसके बचपन की तस्वीर, वो और डैड, स्ट्रीट फूड के दिनों की तस्वीर, उसकी डिग्री और इस पर बड़ा बड़ा सा कारदार लिखा था। हर तस्वीर में औरंगज़ेब उसके साथ थे। उसका शाना थपकते, उसको देखकर मुस्कुराते। वो उसे कहा करते थे वही उन जैसा है, वही उनके कारोबार, उनकी विरासत का असल हकदार है। जवाहिरात बेएतबार और शेरू निकम्मा था। अलीशा कुछ थी ही नहीं, सब हाशिम था। हाशिम संभाल लेगा। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये हकीकत उसके ऊपर आया हो रही थी कि उसकी सारी ज़िंदगी एक झूठ के सिवा कुछ भी ना थी। हर वो शय जिस पर उसने फ़ख्र किया था, जिससे उसने मोहब्बत की थी, कुछ भी उसका ना था, कुछ भी उसका ना रहा था। उसने आंखें बंद की। गरम गरम आंसू गाल पे लुढ़कने लगे। फिर उसने दराज खोली। अंदर उसका पिस्तौल रखा था, उसकी हर शय की तरह बेशकीमत और ब्रांडेड। उसने पिस्तौल निकाला और लोड किया। अंधेर लाउंज में रईस और पुलिस ऑफिसर खड़े धीमी सरगोशों में सोनी को ढूंढने के बारे में बात कर रहे थे जब इन्होंने वो होलनाक फायर सुना। दोनों ने चूक कर सर उठाया। हाशिम, रईस के लबों से निकला। वो दोनों दीवाना वार ऊपर भागे, सीढ़ियाँ अबूर की और कमरे का दरवाज़ा धार से खोला। कमरे के कोने में रखा एक्वेरियम, जो वो कई दिन पहले इधर ले आया था, चकनाचूर हुआ पड़ा था। पानी गिर गया था। सामने हाशिम खड़ा था और उसके हाथ में पिस्तौल था। सर, आप ठीक हैं? रईस ने बदहवासी से पूछा। हाशिम ने नागवारी से उसे देखा। मुझे क्या होना है? इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि हार मान लूँगा। मैं सिर्फ अपने पछतावों की आखिरी निशानी ख़त्म कर रहा था। जो किया बिल्कुल ठीक किया। 10 बार फिर करूँगा। एक दफ़ा मुझे सोनी मिल जाए, फिर मैं सबको बताऊँगा कि मेरी बेटी को अज़ियत देने वालों के साथ क्या होना चाहिए। अब चलो।
गन जेब में अरसते हुए वो आगे बढ़ गया। रईस ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया था। आज फिर इन्हें शहर का हर कोना रात गए तक छानना था। ऐमन के रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ कर उनके घरों में धावा बोलना था, इनको हरासा करना था। वो कहाँ जा सकती है, कोई तो बता देगा। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। एयरपोर्ट पे मुख्तलिफ इत्तलाहात की आवाज़ें स्पीकर पे गूंज रही थीं। रश काफ़ी था, आवाज़ें, शोर। ऐसे में वीआईपी लाउंज में एक सोफ़े पे नौशेरवा बैठा था और बार बार घड़ी देख रहा था। वो अकेला था, सारे में मजमे में भी अकेला। करीब आते कदमों की आहट महसूस की तो सामने देखा, सादी यूसुफ वहाँ से चला आ रहा था। सफ़ेद शर्ट के आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाए, वो संजीदा चेहरे और चुभती हुई नज़रों के साथ उसके ऐन सामने आ रुका। शेरू बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। पब्लिक प्लेस पे बुलाया तुमने नौशेरवा, लेकिन मैं इस दफ़ा घर वालों को बता कर आया हूँ, वरना सिक्योरिटी सिस्टम। नज़र घुमाकर सीसीटीवी कैमरे को देखा, और सिक्योरिटी एहलकारों का भरोसा नहीं है मुझे। फिर अपनी घड़ी देखी, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, जो भी कहना है बग़ैर तहमीद के कहो। नौशेरवा चंद लम्बे तसब्बुब से उसे देख के गया। सिल्क की ग्रे शर्ट और स्याह कोट पहने वो बाल छोटे कटवाकर बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। सोनिया अभी तक नहीं मिली, मुझे इसका बहुत अफसोस है। हम भी तलाश कर रहे हैं, अपने तौर पे जितना हो सका करेंगे। और कुछ? उसका लहजा स्पार्ट था। सादी, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? वो एकदम जज्बाती सा होकर बोला था। क्या तुम मुझे इस बोझ से आज़ाद नहीं कर सकते? मैं जेल गया, मैं अदालतों के चक्कर लगाता रहा, हमारा ख़ानदान टूट गया, अपने सोशल सर्कल में मजाक बन के रह गया हूँ। क्या तुम मेरी सज़ा ख़त्म नहीं कर सकते? उसकी आवाज़ आखिर में गुलूग़ैर हो गई थी। सादी ने गहरी सांस ली, सोफ़े पे बैठा और उसे इशारा किया, बैठो। वह किसी मामूल की तरह सामने बैठ गया। दम सादे। अब सादी ने आगे झुक के हाथ बाहम फंसाए, गौर से उसे देखते हुए बात का आगाज़ किया। मैं तुम्हारा कौन था नौशेरवा? नौशेरवा से कुछ बोला नहीं गया। मैं तुम्हारा दोस्त था, जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, जो यूनिवर्सिटी में तुम्हारी हर तरह से इखलाकी तौर पे मदद करता था। मगर तुमने मुझसे पहले लड़ाई की, फिर मुझसे हसद शुरू क्या था अगर तुम इस बात को अप्रिशिएट कर लेते कि एक मिडिल क्लास लड़का इतना पुरएतमाद है। मगर तुम जलने लगे। तुमने हर मौके पे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। लोग कहते हैं पहला औरत कत्ल पे हुआ था, गलत कहते हैं, पहला कत्ल हसद की वजह से हुआ था। काबिल ने तब नहीं मारा हाबिल को जब ये फैसला हुआ कि हाबिल उस लड़की से शादी करेगा जिसे काबिल करना चाहता है। उसने तब मारा उसे जब अल्लाह ने हाबिल के हक़ में फ़ैसला दिया। पहले उसका हाबिल से मुकाबला था, अब वो हाबिल से जेलस हुआ था। तुमने जब मुझे मारना चाहा तो मैंने वही कहा जो हाबिल ने अपने भाई से कहा था कि मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊँगा, लेकिन तुमने मुझे गोलियाँ मारी, मुझे बूट मारे। क्या मैं वो भूल सकता हूँ? शेर का चेहरा झुक गया, कान गुलाबी पड़ रहे थे। जब मैं कैद से रिहा होकर आया तो रोज़ सोचता था, क्या मैं वो भूल सकता हूँ, तो मैं माफ़ कर सकता हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। नौशेरवा ने झटके से सर उठाया और बेयकीनी से उसे देखा। वह पुरतपिश निगाहों से उसे देखता कह रहा था, तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेरहम और इंतकाम में अंधा हो गया कि हर कीमत पे तुम्हारी फांसी चाहता था? नहीं नौशेरवा, हालांकि कसास मेरा हक़ था, मगर मैं चाहता था तुम अपनी इस्लाह करो। तुमने ज़ुमर को भी बचाया, तुम अपनी माफ़ी, अपनी निजात कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते रहे, मगर तुम मेरे पास नहीं आए। तुम आते भी तो मैं तुम्हें माफ़ ना करता, क्योंकि मैं चाहता था तुम दुनिया के सामने मानो, अदालत में एतराफ़ करो, या अदालत इस बात को माने कि मैं सच कह रहा था। अगर तुम इस्लाह चाहते होते तो मान लेते, या अपने भाई को रोकते कि मुझ पे और मेरे ख़ानदान पे कीचड़ ना उछालता रहे, मगर तुम खामोश रहे। तुम बरादराने यूसुफ की तरह समझते हो कि इस गुनाह के बाद हम नेकूकार हो जाएंगे वाला तरीका दुरुस्त है। नहीं नौशेरवा, इस्लाह के सफ़र की बुनियाद झूठ पे नहीं रखी जाती, सच पे रखी जाती है। अदालत में झूठ को बड़े झूठ से बेशक हराया जाए, मगर ज़िंदगी में झूठ को सच से ही हराना चाहिए। मैं एतराफ़ करता तो मुझे फांसी हो जाती। दबा दबा सा चीखा था, आंखें फिर से गुलाबी पड़ने लगी थीं। मैंने कहा ना, मैं फ़ैसला कर चुका था। अगर तुम एतराफ़ करो या अगर अदालत तुम्हें मुजरिम मान ले, तो भी मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा।
تم اصلاح والی زندگی نہیں چاہتے، تم صرف زندگی چاہتے تھے۔ تم ایک دفعہ اعتراف کر کے تو دیکھتے، میں خود سارے الزام واپس لے لیتا۔ ایک دفعہ پھر تم نے مجھے سمجھنے میں غلطی کی۔ میں صرف اس ملک میں پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتا تھا کہ ہاں، طاقتور بھی قانون کے ہتھوڑے تلے آ سکتا ہے، مگر تم بزدل نکلے۔ وہ اسپاٹ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں وہ 3 گولیاں بھی بھول سکتا ہوں، مگر تم نے ایک زخمی بڑے دوست کو بوٹ سے ٹھوکریں ماری تھیں، میں وہ نہیں بھول سکتا۔ پھر رک کر بولا، حابیل کو مارنے کے بعد قابیل کو پھانسی نہیں دی گئی تھی۔ مقدس کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ خدا تعالیٰ نے ایک مہر لگا دی تھی اور بنی نوع انسان پہ اس کا قتل حرام کر دیا تھا۔ وہ ساری عمر اس نشان کو لیے بھٹکتا رہا، مگر لوگ اس کو اس نشان کے سبب پہچان لیتے اور اس کو قتل نہ کرتے۔ وہ سینکڑوں سال زندگی کی قید میں رہا۔ ہر قابیل کا مرنا ضروری نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں تم بھی قابیل کی طرح بھٹکتے رہو، کیونکہ ہاشم پھر بھی اپنے پیاروں سے مخلص تو ہے۔ ان کو مار سکتے، ان کو جلا سکتے، قید کر سکتے، مگر ان کو دھوکہ نہیں دیتا۔ تم نے تو ہاشم کو بھی صرف استعمال کیا۔ ہر قابیل کا مرنا ضروری نہیں ہوتا شیرو۔ وہ رکا اور تصحیح کی، مگر تمہارا نام نوشیروان ہے۔ سعدی یوسف نے ایک ملامتی نظر اس پہ ڈالی اور مڑ گیا۔ نوشیروان بھیگی آنکھوں سے اس کو دور جاتے دیکھتے رہا۔ اپنے ماتھے پہ لگی دہکتی مور کو وہ ابھی سے محسوس کرنے لگا تھا۔ ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، اور اسی وقت قصر کاردار میں بنے جواہرات کے پرتعیش کمرے میں کوئی اور بھی حساب کتاب لینے بیٹھا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف رخ کیے بیٹھی چوگے کی صورت ہوٹ سر پہ گرائے درشتی سے پیچھے کرسی پہ بیٹھے ہارون سے کہہ رہی تھی، کیوں آ جاتے ہو ہر روز مجھے کچوکے لگانے؟ تمہاری ملازمہ مجھے آنے دیتی ہے، میں کیا کروں؟ اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائے 3 پیس میں ملبوس تھے، اس بات پہ مسکرا کے شانے اچکاتے بولے تھے، اور پھر مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ بیٹھ کر آبی کو یاد کرنا، اور مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے ساتھ آبی کو بیٹھ کر یاد کرنا۔ ویسے کیا اب احساس ہوا ہاشم کو کہ کسی کی بیٹی کو چھیننا کیسا ہوتا ہے؟ اور ہلکی سے ہنسی، جیسے تمہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ ہرگز نہیں، کسی کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی جتنی مجھے اپنے بیٹوں سے ہے۔ ہر کسی کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے جواہرات، مجھے بھی تھی۔ وہ درستی سے بات کاٹ کر بولے تھے، مگر میں ہاشم کی طرح دیوانہ وار ایک کا گریبان نہیں پکڑ سکتا تھا۔ میں تم لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں خود کو مزید طاقتور بنانا چاہتا تھا تاکہ کبھی تو تم سے انتقام لے سکوں۔ میں نے کچھ نہیں کیا آبی کے ساتھ، ہاشم نے کیا جو بھی کیا۔ تم نے اور بہت کچھ کیا ہے۔ میری پہلی بیوی پہ الزام لگایا، اس کا اسکینڈل بنوایا، میں نے اسے قید میں ڈال دیا تو تم اس کو نکال کر لے گئی۔ تم نے میری بیوی کو مروایا، اس کے زیور ہتھیار لیے، وہ اینٹیک جیولری، اس کی وجہ سے میری بیٹی تباہ ہو گئی۔ وہ کہہ رہے تھے اور ایک ایک لفظ میں درد بسا تھا۔ میں اسے کبھی وقت نہیں دے سکا، وہ موت سے obsessed ہوتی گئی۔ میں نے اس کی حفاظت کرنا چاہی، اس کو باڈی گارڈ خرید کر دینا چاہا، مگر کوئی میرے اشارے پہ نہ چلا، نہ تم، نہ زمر اور فارس، یہاں تک کہ ہاشم نے اسے چھین لیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، میری میری! وہ ہذیانہ انداز میں چلانے لگی، اس آدمی کو نکالو یہاں سے! مگر وہ خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے بولے تھے، ایک دفعہ پھر تمہاری حالت پہ بہت افسوس ہوا جواہرات۔ باہر آ کر کار میں بیٹھتے ہوئے ہارون عبید نے موبائل نکال کر ای میلز کھولی تو تیسری میل دیکھ کر لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے اس میں موجود نمبر دیکھ کر اس کو کال ملائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فون میں کہہ رہے تھے، بقایا رقم، آسٹریلوی شہریت اور سفری دستاویزات آج مل جائیں گے ڈاکٹر ایمن۔ اس رات آپ نے مجھے کال کر کے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ پھر رک کر سننے لگے، بے فکر رہیں، بچی کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس رات کے بعد سے میرا مسئلہ ہے۔ اور مسکرا کے فون بند کر دیا۔ سیاہ شیشوں والی کار تیزی سے سڑک پہ دوڑتی رہی اور وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ باہر دیکھتے رہے۔ سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے،
رات گہری ہو رہی تھی اور شہر کی ایک رونق سڑک پہ ہاشم کی کار دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا اور کھڑکی سے باہر ویران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رئیس کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس کو سونیا کے اغوا کی تفتیش کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا، مگر وہ بس دکھی نظروں باہر دیکھا جا رہا تھا۔ شہر روشنیوں سے منور تھا۔ دنیا اس کی ذہنی حالت سے بے نیاز اپنی روش پہ چل رہی تھی، بہہ رہی تھی، جل رہی تھی، اور وہ کتنا پیچھے رہ گیا تھا۔ زندگی میں ایک ہی سچ بچا تھا، سونیا، اور اس نے اسے بھی کھو دیا تھا۔ وہ کہاں جائے، وہ کیا کرے؟ وہ آنکھیں بند کر کے کن پٹیاں سے ہلانے لگا۔ کار رکی تو اس نے چونک کے سر اٹھایا۔ سر، یہاں مارکیٹ میں ڈاکٹر ایمن کے بھائی کی شاپس ہیں، میں بندے لے کر جا کر ان سے ذرا بات کرتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہاشم نے محض سر ہلا دیا اور سر ہاتھوں میں گرا کر وہیں بیٹھا رہا۔ آگے پیچھے رکتی گاڑیوں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، پھر گارڈز کے دور جانے کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ وہ آنکھیں موندے بیٹھا رہا۔ ٹک ٹک، شیشہ کھٹکا تھا۔ اس نے بیزاری سے آنکھیں کھولیں اور گردن موڑی۔ کھڑکی پہ ایک شخص جھکا ہوا تھا اور اسے باہر آنے کو کہہ رہا تھا۔ گول چشمے والا شخص، وہ اسے فوراً پہچان گیا تھا۔ یہ وہی تھا جو ہر روز عدالت آیا کرتا تھا۔ ہاشم ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلا، پھر اچنبھے سے اس کے ساتھ کھڑے دو افراد کو دیکھا۔ جی؟ خشک آواز میں پوچھا۔ ہاشم کاردار، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہاں، مگر کیوں؟ اس کا ماتھا ٹنکا۔ ہمیں آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، آپ کو ہمارے آفس آنا ہوگا، چشمے والا بے تاثر انداز میں کہہ رہا تھا۔ اندھیرے میں کار کے ساتھ کھڑے ان تینوں کو اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کون ہو تم لوگ؟ چشمے والے نے اپنے کوٹ میں ہاتھ ڈالا اور ایک بیج بما کارڈ اس کے سامنے لہرایا۔ ہاشم کے جبڑے کی رنگیں تن گئیں۔ اس نے تھوک نکلا۔ سو تم لوگ سرکاری خفیہ ایجنسی کے آفیسرز ہو؟ گڈ گڈ۔ اس نے کمال ضبط سے سر کو 2-3 دفعہ آزاد میں ہلایا۔ مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ مسٹر کاردار، آپ کے خلاف ٹیرر فائنینسنگ کے الزام لگے ہیں۔ ہمیں آپ سے اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے کافی پریشان ہیں، مگر وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں آپ کو یہاں سے لے جانا ہے۔ پہلی بات، مجھے اریسٹ وارنٹ دکھاؤ، وہ انگلی اٹھا کر سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ دوسرا، میں امریکی شہری ہوں، میرے پاس میرینڈر رائٹس ہیں، یعنی خاموش رہنے کے حقوق ہیں۔ میں اپنے وکیل کی موجودگی کے بغیر کچھ نہیں کہوں گا۔ تیسرا، مجھے اپنی ایمبیسی کال کرنی ہے اور ایک امریکی شہری کو حراست میں لیتے وقت تم لوگوں کو لازمی میری ایمبیسی سے ڈیل کرنا ہوگا۔ اور چوتھی بات، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں اگر تم مجھے اپنے وکیل کو کال کرنے دو، اور ہاں، میں ہتھکڑی نہیں لگواؤں گا، کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ مسٹر کاردار، چشمے والا 2 قدم آگے آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہم آپ کو گرفتار کرنے نہیں آئے، ہم ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں، پولیس گرفتار کرتی ہے، ہم صرف اغوا کرتے ہیں، کیونکہ ہم وکیلوں، عدالتوں اور سفارت خانوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑتے۔ ہمارے ہاں ملزم نہیں ہوتے، صرف مجرم ہوتے ہیں، اور ہم مجرم کو صفائی کا حق نہیں دیا کرتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاشم کو گریبان سے پکڑا، گاڑی سے لگایا۔ دوسرے آفیسرز نے اس کا جبراً رخ موڑ کر پھر اس کے بازو پیچھے لے جا کر زبردستی کلائیاں قریب لے کر آیا اور ان میں ہتھکڑی ڈال کر کلک کے ساتھ بند کی۔ ہاشم سرخ پردہ چہرہ لیے ضبط سے کہہ رہا تھا۔ مجھے اپنی ایمبیسی کو کال کرنی ہے، میں اپنے رائٹس جانتا ہوں۔ ہاشم کاردار، اس نے ہاشم کے کان کے قریب جا کر کہا، آج سے آپ ایک مسنگ پرسن ہیں۔ اور دوسرے نے اس کے منہ پہ سیاہ بیگ گرا دیا۔ ساری دنیا جیسے بجھ گئی تھی، اندھیرا، تاریکی، ہر سو تاریکی۔ انٹیروگیشن روم میں ایک چھت پہ ایک تیز سورج جیسی تیز اور ایک آگ جیسی جھلساتی روشنی والا بلب جھول رہا تھا۔ باقی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ایک میز بچھی تھی جس کے اوپر ہاشم بیٹھا تھا، کونیاں میز پہ جما رکھی تھی اور وہ چندیائی ہوئی آنکھیں مل رہا تھا۔ سامنے چشمے والا آفیسر بیٹھا تھا، مگر اب اس نے چشمہ نہیں پہن رکھا تھا۔ وہ ایک کھلی فائل کو دیکھتے ہوئے کڑے انداز میں پوچھ رہا تھا، تم نے ہاشم کاردار کورٹ میں آن ریکارڈ عسکری گروپس کے بارے میں ایسی معلومات دی ہیں جو جینون ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوئی وہ باتیں، اگر تم ان کا حصہ نہیں ہو تو؟
ہاشم ٹیک لگا کر بیٹھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اپنے وکیل اور ہائی کمشنر کی غیر موجودگی میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ تم نے شوال کی مسجد کے نیچے واقع عسکری ٹریننگ سینٹر کا ذکر کیا تھا۔ وہ انتہائی حساس معلومات تمہیں کیسے ملیں؟ پھر وہ آگے ہو کر طنز سے بولا، کیا تم نے غلطی سے بول دیا تھا؟ اوپس! ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ بہت ڈھیٹ تھا۔ آفیسر مسکرایا۔ ہم شروع لائٹ ٹارچر سے کرتے ہیں۔ بلب کی طرف اشارہ کیا جس سے ہاشم کے سر میں درد ہونے لگا تھا، مگر وہ ضبط سے مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کرتے بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ پھر مختلف اقسام کے ٹارچرز اپلائی کرتے ہیں۔ کچھ نہیں بولو گے تو کسی بے نشان قبر میں دفنائیں گے، لیکن اب تم سورج نہیں دیکھ سکو گے کاردار۔ مجھے 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا ہے تمہیں۔ تمہارے پاس فی الحال ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے پاس خاموش رہنے کا حق ہے، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ میں امریکی شہری ہوں، میرے پاس امرینڈل رائٹس ہیں، اور میں پاکستانی شہری بھی ہوں، میرے پاس آرٹیکل 13 موجود ہے۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ تم نے کورٹ میں بہت کچھ بولا ہے اپنے منہ سے، تم نے اپنے لیے گڑھا کھودا ہے۔ تب میں ملزم نہیں تھا، اب ہوں۔ تب میرے پاس خاموشی کا حق نہیں تھا، اب ہے۔ ہاشم نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ جب بھی کوئی انسان ملزم بنتا ہے تو یہ حق اس کو فوراً مل جاتا ہے۔ اور وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا، لب کھل گئے، آنکھوں میں شوق سوبرا۔ انہوں نے مجھے میرا حق نہیں استعمال کرنے دیا، اسی لیے وہ چونکا تھا۔ ایک دم سے سارے پزل حل ہو گئے تھے۔ بس نام رہے گا اللہ کا۔ وہ اپنے سرونٹ روم سے خاموشی سے نکلی اور بلی کی چال چلتی ہوئی گھر کی پچھلی سمت جانے لگی۔ آج اسے درخت پہ چڑھنے کی ضرورت نہ تھی، صرف انیکسی کے عقب میں موجود پرانا چھوٹا دروازہ کھول دیا تو دیکھا وہ سرخ مفلر اوڑھے سامنے کھڑا تھا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے۔ میرے پیسے لائے ہو؟ ملازمہ نے اشتیاق اور دلچسپی سے پوچھا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے خاکی لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ گن لو، پورے ہیں۔ وہ لفافہ تھامتے ہوئے مسکرائی۔ مجھے تمہارا یقین ہے فارس، تم میرے مانکو جیسے نہیں ہو۔ اور یہ کہہ کر فیونا نے گردن موڑ کر دور نظر آتے قصر کاردار کو دیکھا۔ سرخ مفلر والا شخص 2 قدم قریب آیا تو اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں واضح ہوا۔ وہ زخمی انداز میں مسکراتا ہوا فارس تھا۔ تھینک یو فیونا، تم نے میری بہت مدد کی۔ تم نہ ہوتی تو میں سعدی کا پاسپورٹ ہاشم تک نہ پہنچا سکتا، اور پھر مجھے اس کے لاکر سے اس کے قیمتی کاروباری کاغذ کون لا کر دے سکتا تھا بھلا؟ میں نے یہ صرف پیسوں کے لیے کیا ہے فارس، میری کے ہوتے ہوئے میں یہاں راج نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جان لیا تھا۔ اور اب اس نے لفافہ اٹھا کر دکھایا۔ میں اپنے ملک واپس جا رہی ہوں۔ اور وہ کیا کہا تھا تم نے؟ میرے نام کا کیا مطلب؟ فیونا یعنی گوری خوبصورت لڑکی، وہ مسکرا کے بولا۔ ہاں، اب میں اپنے نام کی طرح خوبصورت زندگی گزاروں گی، اور میں کوشش کروں گی کہ مسز کاردار کی طرح نہ بن جاؤں۔ پیسہ ختم ہو جاتا ہے فیونا، اچھے کام باقی رہتے ہیں۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی۔ میں چلتا ہوں، زمر نے نئے گھر میں سب کو ڈنر پہ مدعو کر رکھا ہے، اور میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ مسکرا کے ہاتھ اٹھا کر الوداع کہتا وہ مڑ گیا، پھر اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے دور جاتا گیا۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھے گئی۔ بالآخر وہ اب اس اونچے محل اور اس کی سازشوں سے آزاد ہونے جا رہی تھی۔ انٹیروگیشن روم میں بیٹھا ہاشم جیسے کسی خواب سے جاگا تھا۔ ایک دم چونک کر تفتیشی آفیسر کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے مجھے میرا خاموشی کا حق استعمال کرنے نہیں دیا۔ میں مجرم تھا سعدی کے اغوا کا، مگر انہوں نے مجھے نامزد نہیں کیا، کیونکہ جس لمحے میں ملزم بنتا میں خاموش ہو جاتا۔ وہ خواب کسی کیفیت میں بول رہا تھا۔ میں اپنا وکیل کر لیتا، مگر وہ چاہتے تھے کہ میں بولتا رہوں۔ گویا کرنٹ کھا کر اسے دیکھا۔ وہ تم نہیں تھے، تم نے مجھے سعدی کا پاسپورٹ نہیں دیا تھا۔ وہ گمنام میسیجز کرنے والے، وہ تم نہیں تھے، وہ فارس تھا۔ ڈیم اٹ، اس نے مجھے سیٹ اپ کیا ہے۔ اس نے بے بسی بڑے غصے سے میز پہ ہاتھ مارا۔ کاردار، تمہاری ٹویٹس کو بھی ہم نے ڈیکرپٹ کر لیا ہے۔ تمہاری وہ رینڈم نمبرز والی ٹویٹس ہر دہشت گردی کی واردات کے بعد آتی تھی، اور وہ خفیہ کوڈز پہ مشتمل ہوتی تھی، اور جواب میں ایک معروف عسکری ونگ کا سربراہ شوال سے ٹویٹ کیا کرتا تھا۔ وہ بھی اسی شفٹ سائفر میں مشتمل ہوتی تھی جو تم استعمال کرتے تھے۔
ڈیم اٹ، میں نے کوئی ٹویٹس نہیں کی۔ اس نے غصے سے میز پہ ہاتھ مارا۔ دیکھو وہ مجھے پھنسا رہا ہے۔ اس نے بولا کہ وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، میں صرف اس کے کہے پہ عمل کر رہا تھا۔ کسی کورس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اوہ ڈیم اٹ، اس نے پیشانی انگلیاں سے دبائی۔ سر پہ جھولتا تیز برف، ارد گرد کا اندھیرا، اس کا سر پھٹنے کو تھا۔ تم نے دہشت گردوں کے بارے میں جو باتیں کہیں وہ سچ تھیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ سادی اس وقت شری لنکا میں تمہاری قید میں تھا۔ سارا ملک جانتا ہے۔ تو پھر وہ معلومات تمہیں کون دیتا رہا؟ وہ بے تاثر انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ سب جھوٹ تھا۔ سادی دہشت گرد نہیں ہے۔ وہ تو میں اس کو پھنسانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ نہیں، میری بات سنو۔ یہ سب غازی نے کیا ہے۔ اس نے مجھے پھنسایا ہے۔ تمہیں وہ پہلے دن سے جانتا تھا۔ تمہیں اس نے بولا تھا نا کہ عدالت میں آؤ اور دیکھو ہاشم کیسے حساس معلومات آن ریکارڈ کہتا ہے۔ ڈیم اٹ، وہ چکرا کے رہ گیا تھا۔ میرے پاس وارث غازی کے لیپ ٹاپ کی فائلز بھی ہیں اور ایک میموری کارڈ اور بھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا فرنٹ مین کرنل خاور ایک اعلیٰ فوجی افسر اور اس کے خاندان کی ہلاکت میں ملوث تھا۔ جانتے ہو یہ کتنے سنگین جرائم ہیں؟ مگر ہاشم پیشانی پکڑے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس نے مجھے ٹریپ کیا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ لائٹ بند کرو، میں کچھ نہیں بولوں گا، وہ آخر میں چلایا تھا۔ سارے جسم پہ پسینہ آ رہا تھا اور دماغ درد سے پھٹنے کو تھا۔ جو غائب بھی ہے حاضر بھی ہے، جو ناظر بھی ہے منظر بھی ہے۔ وہ بنگلہ چھوٹا سا خوبصورت سا تھا اور اس کے لان میں ایک اونچا سا باٹل پام کا درخت لگا تھا۔ فارس نے کار روکی، مسکراتے ہوئے میرون مفلر اتارا اور طے کر کے ڈیش بورڈ کے اندر رکھ دیا۔ یہ اس نے وارث کے اس سویٹر سے کاٹ کر بنایا تھا جو جیل میں امل اور سارہ اس کے لیے لائی تھی۔ اس کا اون اسے وارث کی یاد دلاتا تھا اور اتنے مہینوں سے ہاشم کے خلاف شطرنج کی ایک چال چلتے ہوئے یہ پہن کر اسے لگتا تھا وہ اس قرض کو اتار رہا ہے جو وارث اس کے اوپر چھوڑ گیا تھا۔ آج سارے قرض اتر گئے تھے، سارے حساب پورے ہو گئے تھے۔ گھر کے اندر جا بجا پیک شدہ کارٹن رکھے تھے۔ ندرت اور حنا سارا دن کام کرواتی رہی تھی اور اب کھانا کھایا جانا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل تک آیا تو زمر کھانا لگا چکی تھی اور سب نشستیں سنبھالے بیٹھے تھے۔ اتنی دیر لگا دی؟ زمر نے آنکھوں میں خفگی لیے گھورا۔ نوکری کی تلاش میں نکلا تھا، دیر تو ہو ہی جاتی ہے، وہ خوشگوار انداز میں کہتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ ندرت نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنا مسکرا کیوں رہے ہو؟ فارس نے فوراً منہ سیدھا کیا۔ نہیں تو، اور سنجیدہ شکل بنائے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ زمر نے ایک گہری نظر ڈالی، پھر میز کو دیکھنے لگی۔ سب کھانا شروع کر چکے تھے۔ اسے خیال آیا کہ پانی نہیں رکھا۔ میں پانی لاتی ہوں۔ وہ اٹھی اور پانی لا کر رکھا۔ پھر دیکھا ٹیشو ندارت دوبارہ گئی اور ٹیشو کا ڈبہ لا کر میز پہ سجایا۔ پھر کسی اور خیال سے اٹھی۔ بیٹھ جاؤ زمر، ندرت نے ٹوکا تھا۔ گھر کی مالکن کا کام کھانے کے دوران میز سے بار بار اٹھنا نہیں ہوتا، اس کا کام ہے کھانا بنانا اور کھانا لگانا، چاہے مہمان ہو، گھر والے یا سسرال والے۔ اگر تم کھانے کے دوران بار بار اٹھ کر تازہ پھلکے لا کر دو گی یا ان کے نخرے اٹھاؤ گی تو تمہاری تو آہستہ آہستہ ڈائننگ ٹیبل سے جگہ ہی ختم ہو جائے گی، ان کو تمہارے بغیر کھانا کھانے کی اور تمہیں اٹھانے کی عادت پڑ جائے گی۔ عادتیں عورتیں خود بگاڑتی ہیں اور پھر جب سسرال والے سر پہ چڑھ کر ناچنے لگتے ہیں تو شکایت کرتی ہیں۔ نئے گھر، نئی زندگی میں سیٹل ہونے کے بعد لڑکیوں کو بہت اچھا بننے اور جی حضور کر کے بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی بجائے صرف اتنا کام کرنا چاہیے جتنا وہ اپنے گھر میں کرتی تھیں، کیونکہ وہ اتنی ذمہ داری آگے بھی نبھا سکتی ہیں۔ ذمہ داری اتنی لو جتنی نبھا سکتی ہو۔ زمر آہستہ سے واپس بیٹھ گئی۔ بس کر دیں امی، آپ پہ یہ مخلصانہ مشورے سوٹ نہیں کر رہے۔ ہنی نے بیزاری سے لقمہ دیا اور ندرت نے صرف گھورا۔ ٹایا بھر دے کر جوتے تک ہاتھ لے جانے سے خود کو روکے رکھا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ ساری دورانیے میں فارس کے لبوں پہ مسکراہٹ رینگتی رہی، ساری اداکاری ایک طرف، وہ مسکراہٹ کو نہیں چھپا پا رہا تھا۔ کھانے کے بعد سیم ٹی وی لاؤنج میں زمر فارس کا ٹی وی دیکھنے چلا گیا۔ بڑے دن سے گھر سے وہ شیطان کا ڈبہ غائب تھا تو یہاں ٹی وی دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ابا کو بھی ساتھ لے گیا۔ ندرت نماز پڑھنے کمرے میں چلی گئیں اور وہ چاروں میز پہ بیٹھے رہ گئے۔ سوئی ڈش کھائی جا چکی تھی اور وہ یوں ہی بیٹھے تھے۔ آج میں نوشیروہ سے ملا تھا، سعدی نے خالی کپ میں چمچ چلاتے سر اٹھا کر کہا۔ ساتھ بیٹھی حنین نے جہاں چونک کے دیکھا وہیں سامنے بیٹھے زمر اور فارس بھی حیران ہوئے۔
فکر نہ کریں، وہ بس معافی مانگ رہا تھا، وہ امریکہ جا رہا تھا، جاب مل گئی ہے اسے ادھر۔ تم نے کیا کہا؟ میں اسے معاف نہیں کر سکتا تھا، سوری، مگر میں خود کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وارثوں کو خون معاف کرنے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے، یہ تو پھر میرا اپنا خون تھا۔ اس نے سادگی سے شانے اچکائے، سب خاموش ہو گئے۔ اگر عدالت اس کو سزا دے دیتی تب تو معاف کر دیتے اسے؟ زمر نے نرمی سے پوچھا۔ سب غور سے سعدی کو دیکھ رہے تھے۔ جی، میں تیار تھا، مجھے یقین تھا کہ عدالت میرے حق میں فیصلہ دے گی، لیکن شاید ہمارا کیس کمزور تھا۔ پھر شکوہ کناں نظروں سے زمر کو دیکھا۔ میں آپ کو کہتا رہا کہ کیس ہاشم کے خلاف ہونا چاہیے، مگر آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا، فارس نے کان کھجاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ اگر ہمارے پاس وہ فائلز ہوتی، حنا کا میموری کارڈ ہوتا یا ہاشم کو میرا پاسپورٹ نہ ملتا تو ہمارا کیس کمزور نہ ہوتا۔ وہ افسوس کر رہا تھا۔ حنین اور فارس نے ایک دوسرے کو دیکھا اور زمر نے باری باری ان دونوں کو۔ پھر سعدی کو مخاطب کر کے بولی، ویسے سعدی، غلطی تمہاری ہے، پاکستان آ رہے تھے تو کسی کو اپنی فلائٹ کا علم نہ ہونے دیتے۔ اس کو معلوم تھا تمہاری فلائٹ کا، اسی لیے تو اس نے تمہارا پاسپورٹ چرا لیا۔ کسی کو بھی میری فلائٹ کا علم نہیں تھا زمر، وہ تنک کر بولا۔ کسی کو نہیں علم تھا کہ میں آ رہا ہوں سوائے، اور وہ بولتے بولتے رک گیا، چونکہ فارس کو دیکھا۔ آپ کو معلوم تھا، صرف آپ کو؟ حنین نے گھڑبڑا کے اور زمر نے بڑے مزے سے مسکرا کے اسے دیکھا۔ فارس شدید غیر آرامدہ ہوا، کرسی پہ پہلو بدلا۔ ہاں تو؟ اور سعدی، شاید فارس نے تمہیں کہا تھا کہ تم افغانستان کے راستے آؤ، ہے نا؟ زمر محظوظ انداز میں مسکراہٹ دبائے بولی تھی۔ فارس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ جانتی تھی؟ مگر سعدی سن بیٹھا تھا۔ اور وہ فائلز اور میموری کارڈ، وہ تو کسی چھوٹے موٹے سرخ مفلر والے آدمی نے چرائے تھے، ہے نا؟ وہ سب کیا تھا؟ وہ اس کی طرف گھوما۔ حنین تیزی سے کھڑی ہوئی۔ میری نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ سعدی نے ہاتھ سے کھینچ کر اسے واپس بٹھایا۔ وہ شرمندگی سے آنکھیں میچ کر بیٹھی۔ میرے پاس آرٹیکل 13 کے تحت خاموش رہنے کا حق ہے۔ تم نہ بتاؤ حنین، میں بتاتی ہوں۔ زمر یوسف ٹھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دلچسپی سے مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ جب گواہ جھوٹ بولتے ہیں عدالت اور پولیس کے سامنے، انہیں کسی شخص کو بچانا ہوتا ہے تو اس کا حلیہ الٹ بتاتے ہیں کہ جی، موقع سے فرار ہونے والا ملزم چھوٹا موٹا تھا، جبکہ وہ دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا، کافی اسمارٹ اور قد آور سا تھا۔ شکریہ، وہ جل کر بڑبڑایا، چڑیل نہ ہو تو۔ آپ نے چرائے تھے وہ سب حنین کے کمرے سے؟ سعدی دنگ رہ گیا تھا۔ کسی نے کچھ نہیں چرایا سعدی ڈیئر، میرے شوہر اور تمہاری بہن نے ہم سے جھوٹ بولا۔ فارس نے گھر سے جاتے وقت حنین سے وہ چیزیں لیں اور اس کو کہا کہ کہیں وہ کھو گئی ہے۔ حنین اوپر گئی، کھڑکی کھولی اور چیخ ماری۔ ہم لوگ اوپر گئے تو اس نے ہمیں لمبی سی کہانی سنا دی، جو مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ ایک ننھا سا میموری کارڈ اگر مبینہ چور نے پکڑ بھی رکھا ہو تو وہ اتنی دور سے حنا کو کیسے نظر آ سکتا ہے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وارث غازی کی فائلز بھی حنین کھول چکی تھی، لیکن ہمیں اس نے کہا کہ اس نے فروزن کے سوا کچھ نہیں ہے اور اصل فائلز کہیں اور منتقل کر دیں۔ میں نے سچ کہا تھا، وہ تیزی سے بولی۔ ماموں نے مجھ سے پہلے وہ ادھر سے ڈیلیٹ کر کے اپنے پاس منتقل کر لی تھی، اور باقی ساری باتوں پہ آرٹیکل 13 کے تحت مجھے خاموش رہنے کا حق ہے۔ واو! سعدی نے غصے سے فارس کو دیکھا جو گردن موڑ کے دیوار کو دیکھ رہا تھا، برے برے منہ بھی بنا رہا تھا۔ آپ میرا کیس کمزور کرتے رہے۔ فارس نے تنک کے اسے دیکھا۔ ان سب کے باوجود بھی کیس ثابت نہ ہو پاتا سعدی، میں نے صرف ان چیزوں کا اچھا مصرف ڈھونڈا، ان ثبوتوں کو عدالت میں داغدار کرنے کے بجائے کیس کو نوشیروان تک محدود رکھا تاکہ ہاشم خاموشی کا حق استعمال نہ کرے اور بولتا رہے۔ وہ جیتنا چاہتا تھا ہر قیمت پہ، میں نے اسے جیتنے دیا۔ آپ نے اسے کہا کہ وہ مجھے دہشت گرد ثابت کرے۔ اس نے میز پہ زور سے ہاتھ مارا۔ حالانکہ اصل دہشت گرد کوئی اور ہے۔ خفگی سے زمر کو گھورا، جس نے مسکرا کے شانے اچکا دیے، پھر بات جاری رکھی۔ تم کچھ بھی ثابت نہ کر پاتے، مگر وہ جینوئن انفارمیشن استعمال کر کے خود کو پھنسا لیتا۔ میں نے صرف ایک ایجنسی سے ڈیل کی کہ وہ خود آ کر دیکھ لیں ہاشم کیا کہتا ہے، اور وہ چشمے والا آدمی وہ ایجنسی کا تھا۔
مگر آپ تو اس کو جانتے تک نہیں تھے، سعدی نے طنزیہ کہا تھا۔ فارس نے بے بسی سے ایک انگلی سے ٹھوڑی کھجائی۔ مجھے کیا معلوم تھا وہ کس کو بھیجتے ہیں؟ شروع میں تو میں نہیں پہچانتا تھا اسے، مگر اس کے فنگر پرنٹ سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ مگر ہمارے سامنے آپ اداکاری کرتے رہے کہ آپ اس کو نہیں جانتے۔ نوازش۔ اور جب احمد کو شک ہوا کہ کوئی قریب کا بندہ انوالوڈ ہے تو آپ نے میرا شک حسینہ پہ ڈلوانا چاہا۔ بیچاری حسینہ، زمر نے کی آواز نکالی۔ تو کیا اپنے اوپر ڈلواتا؟ پھر تم لوگ قانون کی سربلندی کی چلتی پھرتی مثالیں مجھے کہاں کچھ کرنے دیتے؟ وہ خفا لگ رہا تھا۔ اور کون کون انوالو تھا آپ کے ساتھ؟ سعدی زیادہ خفا تھا۔ فارس اب کوئی فرار نہیں اختیار کر سکتا تھا۔ ہاشم کی ملازمہ فیونا، وہ چھوٹے موٹے کام کر دیتی تھی۔ میرا جیل کا دوست جلال الدین، اس کی مدد سے میں ہاشم کو کچھ کوڈز بھیجتا تھا جن کو وہ نئے کاروباری مواقع کی لالچ میں ٹویٹ کر دیتا تھا۔ سعدی نے آبرو اٹھائی۔ پہلی دفعہ فارس کھل کر مسکرایا۔ ہاں تھا، کیونکہ آج اسے ایجنسی والے اٹھا کر لے گئے ہیں اور اب وہ دوبارہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، زمر محظوظ ہوئی تھی۔ تم اتنے مسکرا جو رہے تھے نوکری ڈھونڈنے کے بہانے۔ محترمہ، آپ نے غور نہیں کیا شاید، میں نے ڈیل کی تھی، میں ان کو ایک دہشت گردی کا سہولت کار دوں گا اور وہ جواب میں میری ایجنسی میں نوکری واپس بحال کروائیں گے۔ زمر کے چہرے پہ خوشگوار مسکراہٹ امڑ آئی۔ اب تم بے روزگار نہیں رہے؟ جی ہاں، اب میں بے روزگار نہیں رہا، وہ طنزیہ مسکرا کے بولا۔ سعدی نے اسی خفگی سے میز بجائی۔ اپنے مسئلے بعد میں سلجھائیے گا، پہلے میرے سوالوں کے جواب دیں۔ سب کچھ تو بتا چکا ہوں، اور کیا رہ گیا ہے؟ وہ اکتا گیا۔ ماموں، آپ نے ہمیں ایک بات کبھی نہیں بتائی۔ حنین فوراً چہکی۔ سعدی نے اسے خفگی سے سر پہ چپت لگائی۔ اس نے ناراضگی سے بھائی کو دیکھا۔ کیا بھائی، اگر آپ دونوں پہ ماموں نے اعتبار نہیں کیا اور مجھ پہ کیا تو پلیز جیلس نہ ہوں، اچھا؟ اور سنجیدگی سے فارس کی طرف گھومی۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سعدی بھائی کو نوشیروہ نے گولی ماری ہے اور یہ کہ وہ ہاشم کی قید میں ہے؟ اب وہ تینوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈائننگ ہال پہ سناٹا طاری ہو گیا اور وہ شدید غیر آرامدہ محسوس کرنے لگا۔ میں ہر بات بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ تینوں خاموشی سے اسے گھورتے رہے۔ فارس نے تھک کر گہری سانس لی۔ وہ نیکلس، اس نے باری باری تینوں کو دیکھا۔ جب سعدی غائب ہوا تو میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی۔ پولیس، زمر، سب اس لیے تلاشی لے رہے تھے کہ کوئی کام کی چیز مل جائے۔ میں اس لیے تلاشی لے رہا تھا کہ اور کیا کیا نہیں موجود۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ نیکلس غائب ہے جو اس روز ہاشم نے سعدی کی جیب میں پلانٹ کروایا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ صبح وہ ہاشم کے آفس ہی گیا ہوگا نیکلس واپس کرنے۔ زمر اور حنین کسی حلیمہ کا نام لے رہے تھے۔ میں نے پتہ کیا اور معلوم ہوا کہ ہاشم کی سیکریٹری کا نام حلیمہ ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے فیونا کو چند پیسے اوپر دے کر خرید لیا۔ اب سارا معاملہ واضح تھا کہ یہ کارداس کا کام ہے۔ پھر رک کر خفگی سے زمر کو دیکھا۔ اور آپ کب سے میری سرگرمیوں سے واقف تھیں؟ آخری اطلاعات تک میں آپ کی بیوی ہوں، اور جس مفلر کو آپ کے کار کے ڈیش بورڈ میں چھپا کر رکھتے ہیں وہ کار میں کئی دفعہ ڈرائیو کرنے کا شرف حاصل کر چکی ہوں۔ استغفر اللہ، کسی شریف انسان کی ذاتی چیزوں کی تلاشی لینا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ نہیں، میں نے سوچا شاید آپ کی کسی پرانی کلاس فیلو کی کوئی باقیات مل جائیں ادھر سے۔ یار، آپ دونوں لڑ بعد میں لینا، پہلے مجھے حساب دیں۔ مجھے اتنے مہینے اندھیرے میں کیوں رکھا آپ نے؟ وہ جھنجھلا کر کہہ رہا تھا، مگر میز کی دوسری طرف بیٹھے زمر اور فارس ایک دوسرے کی طرف رخ موڑے شروع ہو چکے تھے۔ اس نے بے بسی سے حنین کو دیکھا جو فوراً ہڑبڑا کے کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ اٹھائے۔ آرٹیکل 13 بولا اور اندر بھاگ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے ندرت کو مخاطب کر کے پوچھا، ویسے امی، یہ حسینہ نے اتنا قیمتی موبائل لیا کیسے؟ امی نے نماز سے ابھی سلام پھیرا تھا، اس کو دیکھ کر کہنے لگی، اس نے یا تو اپنا زیور بیچا ہے یا اپنے ماں باپ سے پیسے لے کر لیا ہے، اس لیے اس سوال پہ پڑ جاتی ہے۔ لو، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ تم لوگ اپنے موبائل، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ جب اس کے سامنے استعمال کر رہے ہوتے ہو تو کیا اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا؟ ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا حنین کہ ہم قیمتی شاپنگ اور بھرے فریج سے اپنے ملازموں کو کتنے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور وہ سر جھٹک کر نوافل کی نیت باندھنے لگی۔
حنین گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اٹھے گا انا لاحق کا نعرہ آئس کریم پارلر میں بجتی موسیقی کسٹمرز کے شور میں دب سی گئی تھی۔ ہر میز پہ رش تھا۔ ایسے میں بامشکل حنین نے 2 افراد کی ایک میز قابو کی، اپنا بیگ ادھر رکھا اور پھر ساتھ کھڑی زمر کو مسکرا کے دیکھا۔ میں ہماری جگہ رکھتی ہوں جب تک آپ آئس کریم لے آئیں۔ پھر ذرا جتا کر بولی، ظاہر ہے اتنے عرصے بعد جو آپ نے میرے لیے وقت نکالا ہے تو آرڈر بھی آپ لائیں گی، اور مسکرا کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وہ بالوں کو فرینچ چوٹی میں باندھے ہوئے تھی اور ماتھے پہ گرتے بال تازہ کٹے لگ رہے تھے۔ شور زمر جو سامنے سینے پہ بازو لپیٹے اور بالوں پہ سن گلاسز لگائے کھڑی تھی، مسکرا کے کندھے اچکاتے ہوئے بولی، تمہارے لیے کون سا فلیور لاؤں؟ آج واقعی عرصے بعد وہ دونوں سارے جھمیلوں سے آزاد ہو کر فرصت سے مل بیٹھی تھیں۔ جو اپنے لیے لیں اس کے بالکل الٹ وہ ہتھیلیوں پہ تھوڑی گرائے بیٹھی مزے سے بولی تھی۔ زمر سر ہلا کے آگے بڑھ گئی، پھر جب واپس آئی تو ہاتھ میں 2 کپس تھے۔ دیکھ لو، اندر سے دونوں آئس کریمز ایک جیسی ہیں مگر اوپر سے ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں۔ حنا ہنس دی اور کندھے اچکا کر اپنا کپ قریب کھسکا لیا۔ وہ بھی اب سامنے بیٹھ چکی تھی۔ ارد گرد شور اور رش ویسے ہی موجود تھا مگر وہ دونوں چونکہ فراغت سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھیں تو دھیرے دھیرے اطراف سے دھیان ہٹتا گیا، یہاں تک کہ ان کو لگا وہ تنہا بیٹھی ہیں۔ زمر یوسف، کیسا جا رہا ہے آپ کا نیا گھر؟ حنین چمچ سے پھل کے ٹکڑوں کو آئس کریم میں مکس کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مجھے لگتا تھا شادی کا کیس ختم ہوگا تو مجھے بہت وقت مل جائے گا، میں فارغ ہوں گی، مگر ورکنگ وومن کے لیے فراغت ایک خیالی پلاؤ ہے یا شاید مصروفیت کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تم سناؤ؟ میں ٹھیک ہوں۔ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ ارے ہاں، میں ہوم ڈیکور اور ہوم امپرومنٹ پہ ایک کتاب لکھ رہی ہوں۔ کیا میں نے آپ کو بتایا؟ غالباً تم مجھے پچھلے 2 ہفتوں میں 200 دفعہ بتا ہی چکی ہو۔ حنا نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ روز تو ملتے ہیں ہم، اب سمجھ ہی نہیں آتا کہ اور سناؤ کا جواب کیا دے انسان۔ تمہیں یاد ہے حنین، میں اور تم انیکسی کے تہہ خانے میں زمین پہ بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے سے سچ بولا کرتے تھے؟ زمر آئس کریم کھاتے اور مسکرا کے یاد کری تھی۔ حنا کی آنکھیں چمکیں۔ چلیں آج پھر ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں، پہلے آپ کی باری۔ وہ منہ میں کریم سے بھرا چمچ رکھ کر نگاہیں اوپر کیے سوچنے لگی، پھر حنا کو دیکھا اور مسکرائی۔ جب تم چھوٹی تھی تو میں اکثر تمہارے گھر میں چابیاں بھول جاتی تھی جان کر، اور مجھے کئی سال بعد مگر سمجھ آ گئی تھی کہ آپ وہ جان کر بھولتی ہیں، اور میں کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ حنا خفیف سا ہنسی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ پلٹ آنے والوں میں سے ہیں، اور تم بھی۔ چند لمحے کے لیے دونوں کے درمیان آزردہ سی خاموشی چھا گئی، پھر حنا نے اداسی دور کرنے کو مسکرا کے سر جھٹکا۔ اب سب ٹھیک ہے، اب ہم نے اداس نہیں ہونا، چلیں اب پھر سے آپ کی باری۔ مجھے تو اور کچھ یاد نہیں آ رہا۔ زمر نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ اچھا ایک بات بتائیں؟ وہ درمیان میں چمچ کو لبوں کے اندر رکھنے کو رکی، اسے منہ میں گھولا، پھر بولی، آبدار کے بعد کیا آپ پرسکون ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کو فارس ماموں کی طرف سے بھلے آپ کو چرانے اور جلانے کے لیے ہی صحیح دوسری عورت والا دھڑکا تو نہیں لگا رہتا؟ ہرگز نہیں، زمر نے فخر سے گردن کرائی۔ مجھے یقین ہے کہ آئندہ وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے بھی کسی دوسری عورت کا نام نہیں لے گا۔ چند ثانیے دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہی، پھر حنا نے زبان کھولی۔ یہ سچ نہیں تھا؟ بالکل یہ سچ نہیں تھا۔ زمر نے گہری سانس لی اور وہ دونوں ہنس پڑی۔ ویسے تم خوش ہو میرے اور فارس کے جانے سے؟ زمر نے آبرو جھکا کے بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں اب کافی میچیور ہو گئی ہوں، آپ سعدی بھائی کو زیادہ توجہ دیں یا فارس ماموں کو، میں بالکل بھی جیلس نہیں ہوتی۔ اوکے، مگر یہ جھوٹ تھا۔ آف کورس یہ جھوٹ تھا۔ حنا جھرجھری لے کر اپنے کپ پہ جھک گئی اور جلدی جلدی کھانے لگ گئی۔ سنو حنا، ہمیں یہ سب آئس کریم کے کپس کی طرف اشارہ کیا، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے سے سچ بولنا سیکھ لیں۔ کیا یہ سچ تھا؟ حنا نے اس کو دیکھ کر پلکیں جھپکائی تو وہ ہنس پڑی اور اپنے کپ میں چمچ گھمانے لگی۔ موسیقی اب بے انسانوں کے شور اور کہکوں کے اندر دبی ہوئی تھی اور آئس کریم پارلر میں رش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ فوڈلی ایور آفٹر میں اس دوپہر نوجوانوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ چند میزوں پہ ایک طرف انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور وہ پرجوش انداز میں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے،
بار بار گھڑیاں بھی دیکھتے، موبائل بھی چیک کرتے، جیسے انتظار میں تھے۔ بالائی منزل کے ہال میں سارا سامان سمیٹا جا چکا تھا، بس ایک میز پہ کچھ باکس رکھے تھے جن میں سے فارس خلا جھک کر کچھ کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ پہ سفید ڈریس شرٹ اور سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ بال اب بھی پہلے کی طرح چھوٹے تھے، مگر چہرے سے ساری خلفت، بیزاری اور اکتاہٹ دور ہو چکی تھی۔ اس پہ ہمہ وقت ٹھنڈے اور خوشگوار تاثرات رہا کرتے تھے۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور سعدی اندر داخل ہوا۔ وہ نہیں ہلا، اپنا کام کرتا رہا۔ سعدی اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا اور برہمی سے اسے گھورا۔ ان لوگوں کو کس نے بلایا ہے؟ ہر غلط کام میرا نہیں ہوتا سعدی یوسف۔ وہ مصروف انداز میں چند کاغذ ایک فائل میں لگا رہا تھا۔ یہ مختلف شہروں سے آئے سعدی یوسف پیج کے ایکٹیو ممبرز ہیں ماموں، میں ان سے نہیں ملنا چاہتا، میں شرمندہ تھا۔ میں نے نہیں بلایا یار ان کو، تمہاری امی کا ہاتھ ہوگا اس میں اپنے کام سے آیا ہوں ادھر۔ وہ سادگی سے اسے دیکھ کر بولا تو سعدی نے خفگی سے سر جھٹکا۔ اب میں ان سے جا کر کیا بات کروں؟ کیسے ان کو تسلی دوں کہ اس ملک میں قاتل بچ جاتے ہیں مگر پھر بھی اس کا مستقبل روشن ہے؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، مجھے الزام نہ دینا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ہم وہ ثبوت استعمال کر لیتے تب بھی نوشیروان نہ پکڑا جاتا، لیکن ہاشم ہم اس کو سزا دلوا سکتے تھے عدالت کے ذریعے، تاکہ ایک مثال قائم ہوتی، یہاں بیک ڈور سے کسی ایجنسی کے ذریعے نہیں۔ وائٹ ایور۔ وہ اپنے بیگ میں چند فائلز ڈال کے سیدھا ہوا، بیگ اٹھایا اور اسی سادگی سے اسے دیکھا۔ اب وہ تمہارے مہمان ہیں، تم ان کے پاس جا کر ایک اچھی سی تقریر کرو، مجھے کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس کے کندھے کو دبایا اور آگے بڑھ گیا۔ سعدی یوسف جس وقت ریسٹورنٹ کے لاؤنج میں داخل ہوا، سب اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سیاہ شرٹ نیلی جینس کے اوپر پہنے ہوئے تھا اور سنجیدہ مگر متذبذب نظر آ رہا تھا۔ کسی نے سیلفی بنائی، کسی نے کلک کلک کر کے تصویریں اتار دیں۔ وہ جبراً مسکرا کے سب کو ہاتھ ہلاتا ایک مرکزی میز تک آیا اور کرسی کھینچی۔ سب اس کے ساتھ ہی بیٹھے، خاموشی سی چھا گئی۔ سعدی کی نظریں نیپکن اور گلاس پہ جمی تھیں۔ وہ اسے تسلی لینے آئے تھے، اسے جواب مانگنے آئے تھے۔ انہیں کن الفاظ میں ایسی امید تھمائے؟ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ یہاں آئے، کھنکار کے اس نے کہنا شروع کیا۔ نظریں اب بھی جھکی تھیں۔ وہ کتنا اچھا مقرر تھا، بہترین بولتا تھا، مگر آج سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ کیسے لوگوں کو بتائے گا کہ حق کے لیے اتنے مہینے لڑنے کا کوئی فائدہ تھا اگر وہ خود اس سوال کا جواب نہیں جانتا تھا؟ وہ کیسے اپنی رائے، اپنی اتنے مہینوں کی خواری کو جسٹیفائی کر پائے گا؟ دراصل مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ سے کیا کہوں۔ اس نے بدقت نظریں اٹھائیں۔ میزیں باہم جوڑ کر وہ لوگ ان کے گرد بیٹھے اس پہ نظریں جمائے ہوئے تھے۔ سعدی یوسف کو گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ہم نے کئی مہینے کورٹ میں لڑائی لڑی مگر آخر میں ایک اسکول ٹیچر ہوں سر۔ دائیں قطار میں بیٹھی اسکارف والی لڑکی ایک دم بولنے لگی۔ وہ رک کے اسے دیکھنے لگا، سب اس کو دیکھنے لگے۔ وہ سانولی سی تھی اور اس کی آنکھیں بہت سنجیدہ تھیں۔ اور میں بغیر کسی شرمندگی کے آپ لوگوں کو یہ بتا سکتی ہوں کہ میرے اسکول کا ایک کلرک پچھلے 5 سال سے مجھ سمیت کئی ٹیچرز کو اپنی پرائیویٹ پراپرٹی سمجھتا تھا۔ اس کا جب دل چاہتا تھا وہ کسی کو بھی ہراس کر سکتا تھا مگر اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ شدت جذبات سے بولتے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ لیکن جس دن میں نے آپ کو دیکھا، وہ انٹرویو دیتے ہوئے، وہ قانونی جنگ لڑتے ہوئے، روزے عدالت میں سر بہادری سے اٹھا کر چل کے جاتے ہوئے، تب میں نے جانا تھا کہ اپنے حق کے لیے اور ظلم کے خلاف کیسے لڑا جاتا ہے۔ اس دن سر میں اٹھ کھڑی ہوئی، میں نے ٹیچرز کو اکٹھا کیا اور ہم نے اس کلرک کو دن کی روشنی میں کے سامنے بے عزت کیا۔ اس کی شکایت اس کو مجھے یونیورسٹی میں 2 لڑکے بلی کرتے تھے۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ایک دوسرا لڑکا بول اٹھا، اور میں اتنے مہینے سے ان کا ایڈٹس بوائے بنا ہوا تھا۔ میں ان کے کام کرتا، ذاتی بھی اور نصابی بھی۔ میں ان سے ڈرتا تھا، میں ان سے ہراساں ہوتا تھا، مگر جب آپ نوشیروان کاردار کے خلاف کھڑے ہوئے تھے نا سعدی بھائی، تب میں نے بھی اپنے خوف کا بت توڑا۔ میں نے انگلی اٹھا کر ان کو بھرے مجمع میں کہا کہ آج کے بعد وہ مجھ پہ حکم چلا کر تو دیکھیں، میں انہیں کورٹ میں گھسیٹوں گا میں ان کو۔ مگر ساتھ ہی ایک دوسرے نوجوان نے تیز تیز بولنا شروع کر دیا۔ میرے دوست کی بہن کو اس کا کالج ٹیچر بلیک میل کر رہا تھا، اور یقین کریں سعدی، اگر آپ کو میں نے وہ انٹرویو دیتے نہ دیکھا ہوتا
اگر آپ کی بہن کی گواہی نہ سنی ہوتی تو میں کبھی اپنے دوست کو نہ سمجھا سکتا کہ اسے بلیک میل کا کیسے بہادری سے مقابلہ کرنا ہے، اسے کیسے اپنی عزت کی حفاظت۔ میرے والد انکم ٹیکس میں کام کرتے ہیں، ان کا باس ان کو ہر وقت۔ میں جب ہاسٹل میں تھی تو جانتے میری وارڈن نے کیا کیا؟ میں نے جب آپ کو ان امیر بدماشوں کے سامنے کھڑے ہوتے دیکھا تھا نا سعدی بھائی، تب میرے اندر ہمت آئی اور وہ دم بخود بیٹھا تھا۔ کبھی ٹکر ایک کی شکل دیکھتا، کبھی دوسرے کی طرف رخ پھیرتا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، وہ ان کو ٹوک بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے تسلی سننے نہیں آئے تھے، وہ اس کو سنانے آئے تھے، داستانیں، کہانیاں، ہمت اور بہادری سے لڑے جانے والی جنگیں، اور وہ یک تک سن رہا تھا، پلک جھپکے بغیر۔ وہ ایک کا چہرہ تک رہا تھا، جدوجہد کی کہانی سن پاتا مگر پھر دوسرا بول اٹھتا اور وہ جان ہی نہ پاتا کہ اس کلرک کو کیا سزا ملی۔ ہراساں کرنے والے دوستوں کا کیا بنا؟ بلیک میلر کالج ٹیچر کو نکالا گیا یا نہیں؟ انکم ٹیکس والے باس اور ہاسٹل کی وارڈن کی نوکری گئی یا نہیں؟ اور اسے فرق بھی نہیں پڑتا تھا، نہ انہیں اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ نوشیروہ بچ گیا اور بھاگ گیا۔ وہاں سب کے لیے صرف جدوجہد اہم تھی، اپنے خوف کے بت توڑ دینا، آزاد ہو جانا۔ وہاں صرف مقتل میں اترنے کی دھج کا ذکر تھا، اس شان کا ذکر تھا، وہ شان جو ایک کی ہوتی ہے مگر کئی ہزاروں کو ہمت دے جاتی ہے، سب کو کچھ سکھا جاتی ہے۔ وہ اسے تسلی لینے نہیں آئے تھے، وہ اس کو تسلی دینے بھی نہیں آئے تھے، وہ تو اپنی داستانیں سنانے آئے تھے۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنس رہا تھا، وہ اس طرح رونا چاہتا تھا جیسے فیصلے کے دن رویا تھا، مگر آج وجہ وہ نہیں تھی۔ آج وجہ یہ تھی کہ اسے اب معلوم ہوا تھا کہ فیصلے کی گھڑیاں شاید تب بیتی نہیں تھی، فیصلہ تو اب ہوا تھا۔ وہ ہارا نہیں تھا، وہ جیت گیا تھا، اور جو جیتا تھا اس سے کہیں زیادہ تھا جو اس نے ہارا تھا۔ اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے ریستوران کی شیشے کی دیوار کو دیکھا جہاں پارکنگ میں فارس اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا اور اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ سعدی کو دیکھتے پا کر وہ مسکرایا، ایک آنکھ دبائی اور پھر اندر بیٹھ گیا۔ بہت سے آنسو اندر ہی اتار کے سعدی یوسف بڑبڑایا تھا، 2 نمبر آدمی۔ 6 ماہ بعد، دسمبر 2016۔ پورا چاند آسمان پہ یوں جگمگا رہا تھا جیسے چاندی کا تھال ہو۔ وہ آج اتنا بڑا، اتنا قریب نظر آ رہا تھا کہ لگتا ابھی پگھلی ہوئی چاندی زمین پہ انڈیلنے لگے گا۔ اس کے گرد سرمئی بادل جمع ہو رہے تھے، ہلکے، ہر بوجھ سے آزاد بادل۔ نیچے دیکھو تو ہوٹل کے سبزہ زار میں نیلے سوئمنگ پول کے پانی میں چاند کا عکس تیر رہا تھا، ہچکولے کھا رہا تھا۔ پول کے ایک طرف 2 آرام دہ کرسیاں بچھی تھیں اور وہ دونوں ساتھ ساتھ ان پہ بیٹھے تھے۔ سردی اپنے جوبن پہ تھی اور اسی مناسبت سے فارس نے بھوری جیکٹ پہن رکھی تھی اور گردن اٹھائے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی زمر سفید جیکٹ پہنے ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بھی اوپر کی طرف اٹھا تھا۔ تمہیں پورے چاند کو دیکھ کر کیا خیال آتا ہے فارس غازی؟ وہ اس محصور کن لمحے کے زیر اثر چاندی کے تھال کو دیکھتے بولی تھی۔ وہ اس کے منہ سے کچھ خوبصورت سننا چاہتی تھی، یہی کہ اگر نیل آرم اسٹرانگ نہ مرتا تو کم از کم ہمیں یہ تو بتا دیتا کہ انسان چاند پہ گیا بھی تھا یا وہ صرف ایک امریکی ڈرامہ تھا۔ سارا قصور ٹوٹ گیا۔ زمر کا حلق تک کڑا ہو گیا، خفگی سے نظریں موڑ کے فارس کو دیکھا۔ وہ مطمئن، حشاش بشاش سا نظر آتا، سر پیچھے ٹکائے اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کتنے عرصے سے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کتنی اچھی لگتی ہوں؟ اور کس نے کہا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو؟ اونچی بڑبڑاہٹ۔ اور نہ ہی میری تعریف کی ہے۔ کس چیز کی تعریف کروں؟ ان بالوں کی جو تم ڈائی کرتی ہو، یا اس چہرے کی جس پہ ہر وقت غصہ دھرا رہتا ہے؟ ارے واہ، ایک زمانے میں تو 7 سال تک قید میں ڈالنے کی باتیں کرتے تھے اور اب دیکھو کتنے عرصے بعد تمہیں ڈنر کروانے کا وقت ملا ہے۔ وہ خفگی سے بولی تھی۔ وہ بھی اس لیے تمہیں لایا ہوں کیونکہ تم نے کہا تھا کہ بل تم دو گی۔ وہ تپانے والے انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ باہر اس لیے بیٹھے تھے کیونکہ ابھی ڈائننگ ایریا میں کوئی میز خالی نہ تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، ویسے بھی میرے سارے پیسے تم نے رکھ لیے تھے۔ بی بی، 1 منٹ۔ وہ حیران سا سیدھا ہوا۔ میں آپ کو ساری رقم واپس کر چکا ہوں، 6 ماہ پہلے ہی۔ کوئی ثبوت؟ اس نے سنجیدگی سے آبرو اٹھائی۔ فارس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تم جج بننے کے لیے امتحان کیوں نہیں دے دیتی؟ بہت اچھی جج بنو گی۔ اور وہ بے اختیار ہنس دی، پھر دوبارہ سے گردن اٹھا کے چاند کو دیکھنے لگی۔ میں خوش ہوں فارس، میں بھی خوش ہوں۔
تم کیوں خوش ہو؟ کیونکہ میرے آفس میں دو بہت خوبصورت لڑکیاں کام کرتی ہیں اور فارس غازی، اس نے زور سے پیر زمین پہ پٹکا تو وہ مصلحتی انداز میں ہاتھ اٹھا کر جلدی سے بولا، میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ میری زندگی اب سٹیبل ہو گئی ہے، میرے پاس ایک بہت اچھی دل کی اچھی بیوی ہے، میرا خاندان مجھ سے خوش ہے، عزیزوں رشتہ داروں میں مجھے اب کوئی قاتل یا مجرم نہیں سمجھتا، ہاشم اور اس کا خاندان ہماری زندگیوں سے جا چکا ہے، میرے بھانجے اپنی زندگیوں میں صحت مند شہری بن کے بالآخر سیٹل ہو چکے ہیں، میرے پاس ایک اچھی گاڑی ہے، جاب ہے، گھر ہے اور میرے آفس میں دو بہت خوبصورت لڑکیاں کام کرتی ہیں۔ اور اس دفعہ آخر میں وہ دونوں ہنسے تھے۔ آئی ریئلی ہیٹ یو فارس، لو یو ٹو، وہ مسکرا کے بولا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کی ناک کی لونگ دمک رہی تھی، سفید جیکٹ سے ڈھکے کندھوں پہ گرتے گھنگریالے بھورے بال اور بھوری آنکھوں کی مسکراتی چمک، وہ واقعی خوش تھی اور وہ بھی تھا۔ دھماکے کی آواز آئی تو وہ بھی چونکی، لمحے بھر کو دل گھبرایا مگر پھر دیکھا ساتھ سے گزرتی ایک لڑکی سیل فون پہ کوئی فلم دیکھ رہی تھی یا کسی فلم کا ٹریلر۔ زمر نے اس کا پہلے لمحے بھر کو ششدر رہ جانے والا چہرہ دیکھا اور پھر اسے ریلیکس ہوتے دیکھا تو نرمی سے بولی، فارس اب سب ٹھیک ہے، کوئی سازشیں، کوئی قتل و غارت اب ہماری زندگی میں نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں، وہ گہری سانس لے کر مسکرایا، پھر جھرجھری سی لی، بس کبھی کبھی ایک خیال سا ذہن میں آتا ہے، جیسے دور کہیں کوئی کارما ہے جو میری گھات میں بیٹھا ہے۔ یہ صرف تمہارا وہم ہے، میں جانتی ہوں ہم سے بھی غلط کام ہوئے ہیں مگر ہم سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اصول یہ ہے کہ اگر بدلہ لو تو اتنا لو جتنا ظلم کیے گئے تھے، اور اگر اس کے بعد کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سو تم ہاتھ دھرا کے اس کے گھٹنے پہ رکھا، ریلیکس ہو جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ میں اب ایتھیسٹ نہیں رہا، میرا ایمان اور یقین اب واپس آ چکا ہے۔ وہ مسکرایا، اب میں پرسکون رہنے کی کوشش کروں گا، اور جب تک زندہ ہو یہ یاد رکھنا کہ ہم سب ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں جب تک زندہ ہوں یہ یاد رکھوں گی کہ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا، آج عرصے بعد تم چڑیل نہیں لگی۔ اوکے، اب ذرا ہم ڈنر ہال کی طرف جاتے ہیں، اور راستے میں تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ میرا یہ نام کس نے رکھا تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، احمد نے۔ وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، اور تم نے اسے ایک دفعہ بھی ٹوکا؟ بالکل نہیں، میں نے تو اسے شاباشی دی تھی۔ اور تھوڑی سی شرم آئی تمہیں شاباشی دیتے ہوئے؟ دیکھو میں ایک شریف آدمی ہوں۔ اور وہ دونوں ماہ کامل کی اس سرد رات میں قدم اٹھاتے چلتے جا رہے تھے، دور ہوتے جا رہے تھے اور ان کی آوازیں مدھم ہو رہی تھیں۔ دور سے یہی دکھائی دیتا تھا کہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا غازی جھک کر مسلسل کچھ کہہ بھی رہا تھا، اور وہ نفی میں افسوس سے سر ہلائے جا رہی تھی، مسلسل لڑ رہی تھی۔ چاندی کے تھال سے چاندی اب بہہ بہہ کر ساری دنیا پہ گرنے لگی تھی، سب کچھ چمکنے لگا تھا۔ اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ اور چند میل کے فاصلے پہ بنی عمارت کے وسیع آڈیٹوریم میں کرسیاں اوپر سے نیچے تک بھری تھیں، پہلی قطار سے ایک طرف کیمروں اور فلیش لائٹس کی چکو چوندھ روسٹروں پہ کھڑے سادی کی آنکھیں چندیائی دے رہی تھیں، مگر اب وہ ان کا عادی تھا۔ سیاہ تھری پیس سوٹ، ٹائی، کف لنکس پہنے، بالوں کو جیل لگا کر پیچھے کیے وہ ڈائز پہ ہاتھ رکھے کھڑا، مائک پہ چہرہ جھکائے آنکھیں لوگوں پہ مرکوز کے کہہ رہا تھا، میرا نام سعدی یوسف خان ہے، لوگ مجھے پیار سے سعدی کہہ کر بلاتے ہیں اور غصے سے بھی یہی کہتے ہیں۔ ہال میں کھلکھلاہٹ سی گونجی تھی، اور وہ مسکراہٹ بھرے سکون چہرے کے ساتھ کہنے لگا، 6 ماہ پہلے جب میں کیس ہارا تھا تو مجھے لگا تھا میں ہار گیا ہوں، ختم ہو گیا ہوں، مجھے لگا تھا اب اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ جب اتنا بڑا مجرم جس کے خلاف عینی شاہد ہوں، جب جج اس کو بری کر دیں یا پولیس دباؤ ڈال کر مقتول کے وارثوں سے ملزم کو معافی دلوا دے تو انسان سوچتا ہے اس ملک کا کیا بنے گا۔ جب ججوں کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلانے والے ججوں کو متکبر اور وکلاء کو متشدد بنے دیکھیں تو سوچتے ہیں کہ ہماری ریاست رائے گاں گئی، مگر مجھے کچھ عرصہ لگا یہ سمجھنے میں کہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کی آواز سارے ہال میں گونج رہی تھی، اور لگتا تھا ماہ کامل کی اس برف رات میں وہ آواز دنیا کے ایک کونے تک جا رہی تھی۔
میں سعدی یوسف آپ سب لوگوں کے سامنے بے بانگ دہل یہ بات کہتا ہوں کہ جب کوئی پاکستانی شہری کسی قاتل امیر آدمی یا کسی کرپٹ سیاستدان کے خلاف عدالت میں کیس لے کر جاتا ہے تو اگر مصلحت کے مارے ججز فیصلہ دیتے وقت مجرم کو فائدہ ہی جائیں، ہاں تب بھی مدعی نہیں ہارتا، انصاف کے لیے لڑنے والا نہیں ہارتا۔ وہ تو اسی دن جیت گیا تھا جب اس نے ہمت اور بہادری دکھاتے ہوئے امیر قاتلوں اور ڈاکوؤں کو عدالت میں گھسیٹا تھا۔ جب ایسے مصلحت میں لپٹے فیصلے آتے ہیں تو جج ہارتے ہیں، قانون ہارتا ہے، ملک کے انصاف کے ادارے ہارتے ہیں، مدعی نہیں ہارتا۔ ایسے فیصلے ہونے سے انصاف کے مدعی کا کچھ نہیں جاتا، وہ تو جیتا ہوا تھا۔ ایکسپوز تو ججز ہوتے ہیں۔ ہماری ناکام، کمزور اور کرپٹ عدلیہ اپنے آپ کو ایسے فیصلے کر کے خود بے عزت کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، انصاف کے لیے لڑنے والا کبھی نہیں ہارتا۔ اس تنگ اور تاریک کوٹری کے دروازے میں ایک چھوٹا سا چوکھٹا بنا تھا جس میں شیشہ لگا تھا۔ ہاشم اس دروازے کے ساتھ کمر لگائے بیٹھا تھا، قیدیوں کا لباس پہنے، اس کی شیف بھری تھی اور وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ کھلا اور ایک سیاہ وردی والا سپاہی نظر آیا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ میری بات سنو، ہاشم بے بسی اور غصے بھری دبی آواز میں بولا تھا۔ تو میری بات پہ غور کر کے تو دیکھو، میرے پاس اب بھی بہت سے خفیہ بینک اکاؤنٹس ہیں جن کا نہ میرے گھر والوں کو علم ہے نہ ان سیکیورٹی ایجنسیز والوں کو۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہیں بہت امیر کر سکتا ہوں۔ گارڈ نے ٹرے اندر پٹکی اور ایک گھسیلی خاموش نظر اس پہ ڈالتا باہر نکل گیا۔ دروازے کے آہنی تالے چڑھنے کی آواز آئی تو ہاشم نے زور سے دیوار پہ مکہ دے مارا۔ میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں، یہ جیل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نکلوں گا اور پھر میں تم سب کو دیکھ لوں گا ایک دن۔ اور تابڑ توڑ مکے دروازے پہ مارنے لگا یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم اس وقت میں کس ملک میں ہوں، لیکن تم لوگ پچھتاؤ گے۔ مجھے میری بیٹی کو نہیں ڈھونڈنے دیا تم نے، تم سب پچھتاؤ گے۔ اور چونکہ مجھے آج اس سیمینار میں آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے تو میں سورہ نمل کی چند آیات سنانا چاہوں گا۔ قرآن کی آیات کے معنی ہر دفعہ نئے سرے سے ہم پہ کھلتے ہیں۔ سورہ نمل کی آخری آیات بھی مجھے یوں لگتا ہے آج مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی ہیں۔ قصر کاردار کے اس پہر اندھیرے میں ڈوبا تھا، اب اس کی بتیاں رات گئے تک نہیں جلا کرتی تھیں، بس بجھی رہتی تھیں۔ تاریک بالکنی، میز پہ ٹیکسٹ بکس، آفس ڈاکیومنٹس اور اینک رکھی تھی اور ریلنگ کے ساتھ ایک ہیولا سا کھڑا نظر آتا تھا، سلور رنگ کا چوگھا پہنے، ہوٹ سر پہ گرائے، وہ جلے ہوئے ہاتھ ریلنگ پہ جمائے دور کہیں پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی اور اینیکسی اس کو دیکھ کر زخمی سا مسکرا رہی تھی۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ یہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وہ سانس لینے کو رکا اور ایک نظر خاموش ہال کو دیکھا۔ نمل کی آخری آیت میں ایک زمین کے جانور کا ذکر ہے جو قرب قیامت زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ویسے تو یہ ایک قیامت کی نشانی ہے، مگر یہ اس سورت کے اختتام میں آئی ہے جو چونٹیوں کی صورت ہے، جس کے ہر واقعے میں ایک ایک چونٹی اکیلی سارے عالم سے ٹکراتی ہے، ان کو اصلاح کی طرف پکارتی ہے، ان کا ہاتھ ظلم سے روکتی نظر آتی ہے، مگر ہر کوئی اسے نہیں سنتا۔ ہم چونٹیوں جیسے لوگوں کی جب متکبر لوگ بات نہیں سنتے تو آخر میں زمین پھٹتی ہے اور بڑے بڑے جانور نکل کر، انہی جیسے خوفناک جانور نکل کے انہیں عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ جب چونٹیوں کو قدموں تلے پیسا جاتا ہے تو وہ کاٹیں یا نہ کاٹیں، زمین کے اندر چھپے جانوروں کو باہر نکال لاتی ہیں۔ وہ کانفرنس روم میں متعدد غیر ملکی مہمان بیٹھے تھے، ان کے میزبان بھی مسکراتے ہوئے سامنے موجود نظر آ رہے تھے۔ دھڑا دھڑ مختلف یادداشتوں پہ دستخط ہو رہے تھے اور ڈاکٹر سارہ مسکرا کے ساری کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ قریب بیٹھی لڑکی نے جھک کر سرگوشی کی، تھرکول بالآخر ایک حقیقت بننے جا رہا ہے، کیا سعدی اب بھی واپس نہیں آئے گا؟ سارہ نے اس کے کان کے قریب آہستہ سے کہا، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا ہے، اب جب راستہ کھل گیا ہے تو وہ آنے پہ راضی نہیں، کہتا ہے وہ سرکاری عہدہ لے کر مصلحتوں کا شکار ہو کر کام نہیں کر سکتا، وہ زیادہ ڈیرنگ کام کرنا چاہتا ہے۔
اور آگے اللہ فرماتا ہے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی ہوگی یہاں تک کہ جب سب حاضر ہوں گے کہے گا، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم انہیں سمجھے بھی نہ تھے، یا کیا کرتے رہے ہو؟ اور ان کے ظلم سے ان پر الزام قائم ہو جائے گا، پھر وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ یہ آیات ہر مظلوم کے دل کو ٹھنڈک دیتی ہیں۔ ان کو پڑھ کے، ان کو سمجھ کے میں نے یہ جانا ہے کہ آج عدالتوں میں، ٹی وی پہ، چوراہوں اور چوک میں یہ ظالم بارسو کرپٹ لوگ کتنا مرضی جھوٹ بول لیں، ابھی قیامت نہیں آئی، اور جب آئے گی تو وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ اس دن ان کی کوئی صفائی، کوئی توجہ نہیں سنی جائے گی۔ ہاں، کبھی تو ان ظالموں کی بھی زبان بند ہوگی، اس لیے ان کی زبانوں سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ سفید دیواروں والے کمرے میں خوبصورت پینٹنگز آویزاں تھیں۔ گھومنے والی کرسی پہ سفید کوٹ پہنے بیٹھی ڈاکٹر پیڈ پہ قلم سے چند الفاظ گھسیٹ رہی تھی، اور سامنے بیٹھا آنکھوں تلے ہلکے لیے نوشیروان پسماردگی اور اداسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اب میں یہ دوا چھوڑ نہیں سکتا؟ کیا ان دواؤں کے بغیر مجھے کہیں سکون نہیں ملے گا؟ آئی ایم سوری، لیکن آپ کی ذہنی حالت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ وہ صفحہ پھاڑ کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ شیرو نے اذیت سے آنکھیں موند لیں۔ دوائیاں، نیند کی، ڈپریشن کی، سکون کی، قابل کی مہر ماتھے پہ دہکنے لگی تھی۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات بنائی تاکہ اس میں چین حاصل کریں، اور دیکھنے کو دن بنایا۔ البتہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب ہی گھبرا جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ یہ آیات سن کر میرے دوستو، کیا ہم صرف اپنے دشمنوں کی عاقبت کا سوچتے ہیں یا اپنا بھی سوچتے ہیں؟ کیا ہم اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہنے والے کام کرتے ہیں؟ ہارون عبید ایک ٹاک شو کے سیٹ پہ بیٹھے مسکرا کے مقابل موجود دو مہمانوں سے بحث کر رہے تھے۔ ان کے انداز میں بے نیازی تھی، آگے بڑھنے کی لگن، عن قریب پا لینے والی فتح کی چاہ، اور وہ کہہ رہے تھے، ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہماری منزل قریب ہے، آپ دیکھیے گا کہ ہم کیسے۔ اور تو جو پہاڑوں کو جمے ہوئے دیکھ رہا ہے، یا یہ تو بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے اس اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے، اسے خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ درست فرمایا اللہ نے، چاہے وہ ظالم لوگ ہوں یا ظالم حالات، یوں لگتا ہے وہ پہاڑ جیسے ہیں، جمے ہوئے، کبھی ہماری زندگیوں سے، ہمارے راستوں سے نہیں ہٹیں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں ان ظالم لوگوں اور ظالم حالات کو روئی کے گالوں کی طرح دنکے جاتے دیکھا ہے، باقی صرف رہ جانے والا صرف اللہ ہے، باقی سب کو زوال آنا ہے، خود ہمیں بھی۔ صاحبزادی صاحبہ اپنے لاکر کھولے کھڑی تھی، اس میں بڑا ایک ڈبہ کھلا رکھا تھا، اور اس کی سیاہ مخمل پہ جگمگاتے ہیرے پڑے نظر آ رہے تھے، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے زیورات، اور ان کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ جب سے زندگی میں آئے تھے وہ بے رحم فیصلے کرنے لگی تھی، مگر اب پرواہ نہیں رہی تھی وہ زیورات، ان کی چمک۔ جو نیکی لائے گا سو اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بھی امن میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں سکون، انعام، جنت، یہ چیزیں اپنی نیکیوں کے بدلے کے طور پہ نہیں ملے گی، بلکہ جو بھی نیکی کرے گا اس کو اس کی نیکی سے بڑھ کے بدلے میں یہ سب ملے گا۔ پھر جب فیصلے کی گھڑی آئے گی تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی جو ہمارے دل کو دنیا اور آخرت میں گھبراہٹ سے بچائیں گی۔ اگر آپ کا دل بات بے بات گھبرا جاتا ہے تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کیجیے، کسی کا دل رکھ لینا، کسی کو پانی پلا دینا، زبان پہ طنز آ جانے کے باوجود کسی کو ہرٹ نہ کرنے کے لیے اس کو لبوں سے نہ نکالنا، خاموش رہنا، اور ایسے ان گنت کام آپ کے دل کو بہادر بنائیں گے۔ یاد رکھیں، ہر نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ بک شاپ کے اس اونچے ریک پہ کتابیں ترتیب سے سجی تھیں، اور حنین ان کے سامنے کھڑے مسکرا کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ساتھ کھڑے اسامہ نے تفاخر سے کہا تھا،
تمہاری بک یہاں دیکھ کر میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں ہے نا کہ تم صرف اپنی ہیرو نہیں بلکہ تم میری ہیرو بھی ہو۔ اور اس نے ہنس کر سیم کے سر پہ چپت لگائی تھی۔ اور جو برائی لائے گا سو ان کے منہ آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے۔ تمہیں وہی بدلہ مل رہا ہے جو تم کرتے تھے، یعنی اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں تو ہمیں ہمارے اعمال سے کم یا زیادہ مل جاتے، مگر اس بڑے دن ہمیں اس کا بدلہ ملے گا جو ہم کرتے تھے۔ ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے سچا کر کے دکھاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو ہم اس وعدے کو سچ کرنے کے لیے دعا میں شدت کیوں اختیار نہیں کرتے؟ ہاں، ہمارے ارد گرد کا معاشرہ بدل رہا ہے، لوگ بدل رہے ہیں، زمانہ بدل رہا ہے، مگر اللہ نہیں بدلے گا، اللہ کا وعدہ نہیں بدلے گا۔ اللہ اپنے سارے وعدے پورے کرے گا۔ کیا ہم کریں گے؟ کوٹھریوں کے دروازے کھلے تھے اور تمام قیدی باہر نکل رہے تھے۔ وہاں ایک تاریک سا بڑا کمرہ تھا جس میں وہ دن بھر جمع رہتے تھے۔ ایسے میں ایک گارڈ ہاشم کے قریب آیا اور موپ اسے تھمایا۔ کیا تمہیں روز بھول جاتا ہے؟ اس جگہ کی صفائی تم نے کرنی ہے۔ ہاشم نے درشتی سے موپ پکڑا اور پھر اس کے قریب آیا۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا، بس مجھے اتنا پتہ کروا دو کہ میری بیٹی کہاں ہے، میری ماں، میری بیوی یا بھائی، کسی کو ملی وہ یا نہیں، صرف اتنا بتا دو مجھے۔ خاموشی سے یہ فرش صاف کرو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ہاشم نے ایک نظر میلے فرش کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو بدرنگ جمپنگ سوٹ یعنی قیدیوں کا لباس پہنے میلے کو چلے ہولیے میں وہ اب اس غلیظ فرش کو صاف کرے گا۔ اس نے سارے خیال ذہن سے جھٹک دیے اور ضبط کرتے ہوئے موپ کو فرش پہ رگڑنے لگا۔ آنکھوں میں بار بار درد سا بھرتا تھا، مگر نہیں، وہ آخری دم تک ان لوگوں سے لڑے گا۔ کبھی تو وہ آزاد ہوگا۔ کبھی تو اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگیں، مگر اس نے سختی سے خود کو جھڑکا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ سب نے میرے ساتھ زیادتی کی، سب سے زیادہ ظلم میرے ساتھ ہوا ہے۔ وہ سب ایک ساتھ تھے، ایک میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میں اکیلا لڑتا رہا۔ میں کب تک لڑ سکتا تھا؟ بھیانک اندھیرے آس پاس اس کی گھات میں کھڑے تھے، اس کو نگلنے کے لیے تیار۔ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے مالک کی بندگی کروں جس نے اسے عزت دی اور ہر ایک چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں اور یہ بھی کہ قرآن سنا دوں۔ پھر جو کوئی راہ پر آ گیا تو وہ اپنے بھلے کو راہ پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو کہہ دو میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور کہہ دو سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تمہیں ان قریب اپنی نشانیاں دکھا دے گا، پھر انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ ریسٹورنٹ کی اس میز پہ خوبصورت گلاب کے پھول رکھے تھے، 2 موم بتیاں روشن تھیں۔ زمر اور فارس آمنے سامنے بیٹھے تھے، اشتہا انگیز خوشبو لیے کھانا ان کے سامنے سجا تھا، اور وہ مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، تو بالآخر آج ایک پرامن اور پرسکون ڈنر کا قرض تم نے اتار ہی دیا۔ بالکل، تو پھر کیا خیال ہے؟ اب میں تمہیں اپنے آفس کی خوبصورت لڑکیوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ اور وہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ اور ان آیات کو سنانے کے بعد میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، وہ ڈائس پہ ہاتھ رکھے کھڑا مجمع کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، کہ میں نے یہ جان لیا ہے کہ میرا کام تھا صرف پہنچا دینا۔ ہمارا کام پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، اسلام کو زبردستی لوگوں کے اوپر نافذ نہیں کرنا ہوتا۔ آپ دین کو جبراً اور سختی سے کسی کے عمل میں شامل نہیں کر سکتے۔ آپ ججز سے زبردستی انصاف بھی نہیں کروا سکتے۔ ہم نے صرف سچ کے لیے آواز بلند کرنی ہے، اس کے لیے لڑنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ کامیاب بھی ہوں، ہم ہر دفعہ جیتیں بھی صحیح۔ ہم نے صرف اپنا 100% دینا ہے، کیونکہ ہمارا یہی کام ہے، خود عمل کرنا اور دوسروں کو پہنچا دینا، آگے کوئی مانے یا نہ مانے۔ میں تو ہوں صرف پہنچا دینے والوں میں سے۔ وہ بات ختم کر کے خاموش ہوا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ کر اس کے لیے ہاتھ بلند کی تالیاں بجا رہے تھے، اور وہ مسکرا کے ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ فیصلے کی گھڑی آنے سے پہلے ہی جیت گیا تھا، اس کو بس علم دیر سے ہوا تھا۔ 16 سال بعد
اوکے گائز، اب یہاں پر 16 ایئرس کا گیپ آ گیا ہے۔ 16 ایئرس بعد کیا ہوا ہے، وہ اوپر سے دیکھنے سے کسی امریکی ریاست کا کوئی مصروف شہر لگتا تھا۔ خوبصورت اونچی عمارتیں، صاف ستھری سڑکیں، مصروف سے تیز تیز چلتے لوگ۔ ایسے میں وہ مخالف سمت سے چلتی ہوئی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ تیز ہوا کے باعث سیاہ بال اڑ اڑ کے چہرے پہ آ رہے تھے اور وہ بار بار ان کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ خوبصورت چہرہ، سیاہ شفاف آنکھیں اور ایک بے نیاز مسکراہٹ۔ وہ مگن سی چلتی آ رہی تھی جب قریب سے گزرتے ایک آدمی سے ٹکرا گئی۔ سوری مسکرا کے معذرت کی تو وہ آدمی نو پرابلم کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اب کہ وہ واپس مڑی اور قدم بڑھاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا مردانہ والیٹ کھولا۔ اس آدمی کا ID کارڈ، چند ویزا کارڈ، کڑکڑاتے ہوئے ڈالرز کے نوٹ۔ گڈ۔ اس نے اسی سرد مسکراہٹ کے ساتھ کارڈز جیب میں رکھے، والیٹ قریبی بن میں اچھالا اور نوٹ مٹھی میں دبائے آگے بڑھ گئی۔ ایک بیکری کے قریب وہ رکی اور اندر چلی گئی۔ جب واپس آئی تو ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا، کیک کا ڈبہ۔ اب تک اس کی مسکراہٹ سوگوار پڑ چکی تھی۔ وہ ڈبہ لیے سڑک کنارے چلتی گئی، یہاں تک کہ زیر زمین ٹرین اسٹیشن کو جاتی سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ وہ نیچے اترتی آئی۔ وہاں کونے میں ایک بوڑھا سیاہ فام آدمی بیٹھا تھا۔ شکل سے وہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار لگتا تھا، دنیا مافیا سے بے خبر۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی، وہیں زمین پہ، اور ڈبہ کھول کے درمیان میں رکھا۔ اندر ایک چھوٹا سا کیک تھا، اس پہ ننھی سی موم بتی رکھی تھی۔ اس نے لائٹر نکال کر جلایا، موم بتی روشن کی اور سیاہ فام کو دیکھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے گھور رہا تھا۔ لڑکی نے اپنے ٹخنے سے جینس اوپر کی، وہاں بندہ چاقو نکالا اور کیک کے قریب لائی، پھر پھونک ماری، شعلہ بجھ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو می، ہیپی برتھ ڈے ٹو سونیا۔ وہ اب کیک کو دیکھتے ہوئے مدھم اداس سا گنگنا رہی تھی، ساتھ میں چاقو سے کاٹ بھی رہی تھی اسے۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرے بابا میری سالگرہ ایسے مناتے تھے کہ ساری دنیا دیکھا کرتی تھی۔ شہر کی سب سے زیادہ شاندار سالگرہیں شاید میری ہوتی تھی، اور اب اس نے گہری سانس اندر کھینچی۔ اور اب میں ان کے ساتھ سالگرہ نہیں منا سکتی۔ میں نے کتنے سال ان کے ساتھ سالگرہ نہیں منائی۔ اوہ، تم کیا جانو میرا باپ کتنا عظیم انسان تھا۔ پھر آنکھیں اٹھا کر بوڑھے بیکاری کو دیکھا اور مسکرائی۔ اتنا عرصہ کھوئے رہنے، بک جانے، ظلم سہنے کے بعد بھی میری دادی نے مجھے ڈھونڈ ہی لیا۔ مگر میری قسمت میرے بابا سے الگ ہے البرتو۔ میری دادی نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح بڑا نہیں کیا، انہوں نے مجھے ایک ہتھیار کی طرح تراشا ہے۔ اس کی آواز سرد ہوتی گئی۔ میں نے اتنے دھکے کھائے ہیں کہ اب میں ہر قسم کے لوگوں سے لڑنا اور ان کو ہر طرح سے مارنا سیکھ چکی ہوں، اور میں یہ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آج صبح معلوم ہوا ہے کہ میرے بابا زندہ ہیں، اور اب البرتو مجھے اپنے ملک واپس جانا ہے، اپنے بابا کو ڈھونڈنے، ان کو واپس لانے اور اپنے خاندان کو جوڑنے کے لیے۔ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جذبہ جاگا، چمک، پرتپش، برف جیسی چمک، سلگتی ہوئی لکڑی کی حدت سے۔ اور آج شاید میں آخری دفعہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا رہی ہوں، اب شاید میں واپس نہ آؤں۔ میرا سفر بہت طویل ہے اور مجھے صرف اپنے خاندان کو اکٹھا نہیں کرنا بلکہ… آنکھیں سلگنے لگیں۔ ٹرین قریب آ رہی تھی اور اس کی آواز میں سونیا کی آواز دب سی گئی، مدھم سرگوشی میں بدل گئی۔ مجھے اس ایک شخص اور اس کے خاندان سے بھی اپنا انتقام لینا ہے۔ میں اس کا نام کبھی نہیں بھولی، میں اس کی آنکھیں نہیں بھولی۔ وہ آخری دفعہ مجھے ہسپتال کے کوریڈور میں نظر آیا تھا۔ فارس غازی۔ میں نے اس دن کا برسوں انتظار کیا ہے البرتو، جب میں پوری طرح تیار ہوں گی اور میں اس کے خاندان کے ایک ایک فرد کو ہر اس ظلم کی سزا دوں گی جو انہوں نے میرے خاندان پہ ڈھایا تھا۔ میں ایک ایک زخم کا بدلہ لوں گی۔ اس آدمی نے میری ساری دنیا تحریک کر دی، وہی وجہ ہے ہر چیز کی۔ 14 سال اس نے اور اس کے خاندان نے سکون سے گزار دیے، مگر اب اور نہیں۔ اس نے کیک کا ڈبہ البرتو کی طرف بڑھایا اور خود بیگ کندھے پہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھیں پرتپش تھیں اور چہرہ برف کی طرح سفید۔ اب وہ اپنے ایک ایک جرم کا حساب دے گا۔
میرے محبت کرنے والے عظیم باپ کے ساتھ اس نے جو کیا وہ اس کا حساب دے گا۔ میں اپنے باپ کو ڈھونڈ نہ بھی سکی تو فارس غازی سے ضرور ملوں گی اور وہ اس ملاقات کو یاد رکھے گا۔ ویسے مجھے ابھی بھی امید ہے کہ وہ مجھے کبھی بھولا نہیں ہوگا۔ اسے بھی میری آنکھیں یاد ہوں گی۔ اور وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ کیک کا ڈبہ یوں ہی پڑا رہا۔ البتوں نے تو گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھا۔ وہ کہیں نہیں تھی، ایسے جیسے بھیڑ میں غائب ہو گئی ہو، کسی جن کی طرح، کسی پری کی طرح۔ اور اگر کبھی تمہیں کوئی کہے کہ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا، یقین کر لینا، کیونکہ ہر انتقام کے آخر میں نئے سرے سے بدلہ لینے کے لیے اور اس چکر کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک سروائیور ضرور باقی بچ جاتا ہے۔ ختم شد۔ یہاں پر ناول کے اینڈ میں اس کے نمل کے بارے میں چند اہم سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، آپ لوگ وہ بھی پہلے سن لو۔ سوال نمبر 1، نمل کے تمام کردار دوہری شخصیت کے حامل نظر آئے، کیا وجہ ہے کہ آپ کے تمام ناولز کے برعکس اس ناول کے کردار قاری کو پل پل میں رنگ بدلتے نظر آئے؟ جواب، یہ داستاں ایسا ہی لکھا گیا ہے۔ مجھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈارک کریکٹر لکھنا زیادہ پسند آ رہا ہے۔ ایک سیدھے سادے سفید کردار میں سیکھنے کا کوئی مارجن ہی نہیں ہوتا، اور ایک بالکل سیاہ کردار کو اتنا قابل نفرت بنا دیا جاتا ہے کہ لوگ اس سے ریلیٹ ہی کرنا پسند نہیں کرتے۔ جب آپ کا مقصد تبلیغ ہو، کچھ سکھانا ہو، تو آپ کو کرداروں میں عام انسانوں کی مختلف خامیاں ڈالنی پڑتی ہیں۔ مجھے ان گنت ای میلز اور خطوط موصول ہوتے ہیں جن میں قارئین اور عموماً نوجوان بچیاں اپنے مسائل کا ذکر کرتی ہیں، ان کا حل ان کو نہیں مل رہا ہوتا۔ تو میں کچھ ایسا لکھنا چاہتی تھی جو آج کے انسانوں جیسا ہو۔ ہر اچھے کردار کو بھی وہی بری لتیں پڑی ہوں جو آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں ہیں یا جو عموماً اب پائی جاتی ہیں۔ جب قاری اچھے کرداروں کی اچھائی دیکھتے ہوئے ان بری عادتوں سے، ڈپریشن سے، ماضی کے گناہوں سے لڑتے ہوئے دیکھتا ہے، صرف تبھی وہ سیکھتا ہے، ورنہ برے کرداروں کے بارے میں تو ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ میں تو اس جیسا نہیں ہوں۔ وہاں سے کتارس اور سیکھنے کا مارجن پھر بالکل گھٹ جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، آپ کے نزدیک نمل کا سب سے پیچیدہ کردار کون سا اور کیوں ہے؟ ویسے تو تمام مرکزی کردار پیچیدہ تھے، لیکن سب سے زیادہ ہاشم کردار کو لکھنا چیلنج تھا۔ ہاشم میرا ان 10 سالوں میں لکھا گیا پسندیدہ کردار ہے۔ وہ بیک وقت اچھا بھی تھا اور برا بھی تھا، یہاں تک کہ اس کی برائی اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ ایسے کردار سے آپ اچھے کام بھی کرواتے ہیں اور برے بھی۔ ایسے میں لکھنے کا مارجن بہت زیادہ تھا، میں اس کو کہیں بھی موڑ سکتی تھی۔ اچھے کرداروں میں تو چند برائیاں ڈال کے ہم ان سے پھر بھی اچھے فیصلے کروا لیتے ہیں، لیکن ہاشم میں ہر طرف جانے کی لچک تھی اور قارئین کو اس سے ہمدردی بھی تھی۔ اس کا کردار آپ کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی تھا۔ اس کو جج کرنا اور اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا، یہ سب میں نے آپ پہ چھوڑ دیا۔ سوال نمبر 3، اگر غیر جانبداری سے پوچھا جائے تو آپ کے نزدیک بہترین وکیل زمر یوسف تھی یا ہاشم کردار بطور ایک قاری کے؟ جواب، مجھے لگتا ہے وہ دونوں آخر میں آ کر برابر ہو گئے تھے، اور زمر بالکل آخر میں ہاشم سے 1-2 قدم آگے نکل گئی تھی، کیونکہ اس کا زور دلائل پہ تھا اور ہاشم کا گواہ خریدنے پہ۔ تو چلیں میں کہہ دیتی ہوں، زمر آخر میں قدرے بہتر تھی۔ سوال نمبر 4، ہاشم بامقابلہ زمر، ہاشم بامقابلہ فارس، ہاشم بامقابلہ سعدی، آپ ان میں سے کن 2 کو مقابلے کا اہل سمجھتی ہیں؟ جواب، کسی کو بھی نہیں۔ ہاشم ان سب سے زیادہ اسمارٹ اور زیادہ شاطر تھا، لیکن وہ ایک طرف اکیلا کھڑا تھا اور یہ سارا خاندان اس کے خلاف اکٹھا ہو گیا تھا۔ اسے شکست تب ہوئی جب ان تینوں نے اکٹھے اس کا مقابلہ کیا۔ ہاشم بامقابلہ زمر، فارس، سعدی۔ سوال نمبر 5، نمل میں بہترین منصوبہ کار کون سا کردار تھا جس کی مخفی اور ظاہری منصوبہ بندی آپ کے خیال میں لاجواب رہی؟ جواب، میرے نزدیک وہ فارس تھا، کیونکہ وہ قاری سے 1 قدم آگے ہوتا تھا اور اس نے منصوبہ
منصوبے سرپرائز کا عنصر لیے ہوتے تھے۔ ہاشم کے منصوبے کھلنے سے قاری خوش نہیں ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا۔ فارس کے منصوبے زیادہ مؤثر رہے تھے۔ سوال نمبر 6، سعدی اور زمر کا تدبر اور حنین کا دوائے شافی کا سفر، کیا کہانی کی ضرورت بھی تھا؟ جواب، ان کے بغیر کہانی میں وہ تینوں کردار بڑے بڑے فیصلے نہیں لے سکتے تھے۔ بجائے کسی ثانوی کردار سے مشورہ کرنے کے وہ اپنی کتابوں کے سفر پہ نکل جاتے تھے اور اپنا کتھارسس کر لیتے تھے۔ ہر باب کا تدبر قرآن یا حنین کا سفر اس باب کے کئی واقعات سے جڑا ہوتا تھا۔ سوال نمبر 7، نمل کو لکھنے کی انسپائریشن کہاں سے ملی؟ شاہ زیب خان اور کامران فیصل کا قتل۔ ایک نقطے پہ آ کر مجھے کسی نے مشورہ بھی دیا کہ سعدی یوسف کو مار دیا جائے، مگر اس کو مارنا ایسا تھا جیسے شاہ زیب خان کو دوبارہ قتل کر دینا۔ اس کے علاوہ ادب سے انسپائریشن ڈھونڈوں تو کاؤنٹ آف مونٹے کرسٹو کا انتقام مجھے ہمیشہ سے پسند رہا ہے، لیکن میں اس کی طرح کہانی کو آگے لے کر نہیں چلنا چاہتی تھی، میں انجام ذرا مختلف کرنا چاہتی تھی۔ سوال نمبر 8، آبدار کی موت قتل تھی یا خودکشی؟ قتل بھی تھی اور خودکشی بھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہاشم اسے مار دے، لیکن ہاشم نے اسے اپنی وجہ سے مارا، اس کی وجہ سے نہیں۔ سوال نمبر 9 اینڈ یہ آخری سوال ہے، کیا نمل کے اختتام کے بعد قاری اس کے اگلے حصے کی امید رکھیں جس میں سونیا کاردار کو انتقام لیتے ہوئے دکھایا جائے؟ جواب، نہیں، نمل الحمدللہ ختم ہو چکا ہے۔ میں اگلے ناول کی تیاری کر رہی ہوں، مجھے اس کا پارٹ 2 نہیں لکھنا۔ اس طرح کے موڑ پہ میں کہانی اس لیے ختم کرتی ہوں تاکہ قاری یہ جان لے کہ کہانی کا اختتام زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ انسان بہت بڑا سروائیور ہے، وہ جب تک زندہ ہے جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ کم از کم کتاب بند کرتے وقت کچھ دیر تو آپ سوچیں کہ سونیا کو اب کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ آپ کی سوچ آپ کو کس طرف لے جاتی ہے، یہ آپ کا بھی امتحان ہے کہ آپ نے نمل سے کیا سیکھا۔ اور پھر میں یہ نہیں دکھا سکتی کہ آپ انتقام کے سفر پہ نکلیں اور آپ سے کوئی اور انتقام نہ لے۔ یہ چکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ختم شد۔ فائنلی گائز، یہ ناول ختم ہو چکا ہے۔ آئی ایم سو ہیپی۔ ایسے مذاق کر رہی ہوں، میں ہیپی نہیں ہوں، میں سیڈ بھی ہوں، کیونکہ یار میں کوئی بھی چیز شروع کرتی ہوں تو اس کے اینڈ پہ میں بہت سیڈ ہو جاتی ہوں۔ مجھے کوئی بھی سفر میں کوئی بھی سفر شروع کروں تو اس کے آخر میں چاہے کوئی مووی ہو، چاہے کوئی سیریز ہو، کوئی ناول ہو، کچھ بھی ہو، یار میں سیڈ ہو جاتی ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ حالانکہ میں سوچتی ہوں کوئی بھی چیز شروع کرتی ہوں، میں سوچتی ہوں میں سیڈ نہیں ہوں گی، پر ایٹ دی اینڈ مجھے جب وہ چیز ختم ہو رہی ہوتی ہے اس کا تب سے دکھ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ ختم ہوتی ہے تو میں سیڈ ہو جاتی ہوں کہ یار یہ کیوں ختم ہوئی، پر کیا کہہ سکتے ہیں، ہر چیز نے تو ختم ہونا ہی ہوتا ہے، اس لیے دل کو سمجھانا بھی پڑتا ہے۔ اب ناول کے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں، میرے سیڈ ہونے کو چھوڑو۔ یار یہ بہت سے لوگوں کا فیوریٹ ناول ہے، اور میں نے بھی انسٹا پر اس کی بہت ساری ایڈٹس دیکھ رکھی تھی، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یار چلو یہ ناول پڑھتے ہیں، اور مجھے یہ ناول اتنا اچھا لگا نا، اتنا اچھا کہ اس ناول نے میرے دل میں خاص جگہ بنا لی ہے، اور اس ناول کے کریکٹرز نے بھی، اور نہ اس ناول کو اور نہ ان کریکٹرز کو کوئی بھی اور ناول، کوئی بھی اور کریکٹر ریپلیس نہیں کر سکتا یار۔ ناول بہت اچھا ناول تھا، لیکن بہت لینتھی بھی تھا، لیکن بہت مزے کا بھی تھا نا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کو کون سا جو ہے کریکٹر سب سے اچھا لگا ہے، مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کو میری وائس کیسی لگی، یا پھر آپ لوگوں کو میری ایفرٹس نظر آئی یا نہیں آئیں، اور مطلب تھوڑا سا میں کیا کہہ رہی ہوں، تھوڑا سا مجھے موٹیویٹ کر دینا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا انکریج ٹھیک ہے؟ اور مجھے یہ بھی بتانا کہ آپ کو کون سا کریکٹر اچھا لگے۔ ویسے میں اپنا بتاؤں تو یار ہر کریکٹر کی میرے دل میں تو اپنی جگہ ہے، ہر کسی کا جو ہے کریکٹر یار
رائٹر نے بہت اچھا لگا ہے، بہت اچھا لکھا ہے، اور ناول کے دوران بہت سے ایموشنل سینس بھی تھے، بہت زیادہ ایموشنل سینس جن پہ مجھے بہت رونا آیا یار. جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں سب سے ایموشنل سین مجھے کون سا لگا تھا، آبدار کی ڈیتھ کا سین. یار سارے سینز ایک طرف یار، لیکن آبدار کی موت جو کہ خودکشی بھی تھی یار، اس سے نے مجھے بہت رلایا تھا یار. تھی تو ایک انسان ہی نا، ایک انسان ہی تھی، ٹھیک ہے. اگر میں رائٹر کی تعریف کرنا چاہوں تو میرے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو جائیں گے. نمرہ احمد بہت اچھی رائٹر ہیں، میں تو ان کی بہت بڑی فین ہوں. میں نے ان کے جو ہیں بہت ساری ناولس پڑھ رکھے ہیں، جن میں جنت کے پتے اور حالم میرا موسٹ فیوریٹ ناول ہے. اچھا، آپ لوگ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہو کہ میں اگلا کون سا ناول شروع کروں؟ اگر آپ لوگوں نے نہیں بتایا تو میں اپنی مرضی سے کر لوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بتا دینا ٹھیک ہے آپ لوگ مجھ سے کون سا سننا چاہتے ہو. یہ جو ابھی اینڈ پہ، اب اینڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ابھی اینڈ پہ ہوا ہے، جیسے ولن کا اینڈ، ٹھیک ہے، جواہرات کا اینڈ جو پڑھ کے مجھے مزہ آیا نا، جو سیٹسفیکشن مجھے ملی ہے، اف یار اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اور نوشیروان کو جیسے انہوں نے دکھایا کہ اب وہ کبھی میڈیسنس کے بغیر رہ ہی نہیں سکے گا، قابل کی مہر اس کے ماتھے پہ دہکنے لگی، یہ بھی بہت اچھا تھا. اور ہاشم، ہاشم کے میں کیا ہی کہوں یار، ہی از مائی موسٹ فیوریٹ ولن ایور. میں نے ایسا ولن اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں پڑھا یار. اتنا اچھا ولن، اتنا اچھا کہ اس کو ہرانے کے لیے فارس، زمر، سعدی جیسے کہ رائٹر نے بھی کہا ہے وہ ایک ساتھ مل گئے یار. یہ سو گوٹیڈ. ہاشم کا ایک اینڈ آپ لوگوں نے کیا ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا؟ میں نے تو ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اب جیسے وہ سونیا کو ڈھونڈنے جا رہا تھا تو مجھے لگا کہ اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یقیناً یہ یہاں پہ مر جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے یار ٹپیکل ڈراماز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مجھے لگا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن یار اس نے جو بات کورٹ میں اٹھائی تھی شادی کے دہشت گرد ہونے کی، وہ اس پہ خود ہی پھنس گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے لیے گڑھا کھودو گے خود ہی اس میں گرو گے، تو یہ وہی سین ہوا ہے ہاشم کے ساتھ. ورنہ تو یار مجھے لگا یہ یا تو اس کا قتل ہوگا یا تو یہ مرے گا، لیکن شکر ہے ایسا نہیں ہوا. اور چلیں جی، اب ادھر ہی اپنی کنورسیشن کو اینڈ کرتے ہیں. اور یہ ناول مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا. اب ملتے ہیں پھر اگلے کسی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر. اور جانے سے پہلے اور جو ضروری کام ہوتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اینڈ پلیز لائک اینڈ کومنٹس کر دیا کریں، ٹھیک ہے، اور شیئر بھی کر دینا. بائے بائے.